السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وقال تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، متفق عليه، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رواه البخاري۔ الحديث كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی، ہر ظاہری اور باطنی نعمت اسی ایک اللہ رب العالمین احکم الحاکمین الہ العالمین کے لیے ہے، جس اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں پیدا کیا، اور پیدا یوں ہی نہیں کیا بنا مقصد، بلکہ ہم سب کو اس نے اپنی عبادت کے لیے دنیا میں پیدا کیا۔ پھر اس نے ہمارے لیے آسمان سے کتابوں کا نزول فرمایا، پیغمبروں کی بعثت فرمائی، تاکہ مقصد حیات کو سمجھتے ہوئے ہم اس میں کامیابی حاصل کریں۔ اس نے جنت و جہنم بنائی اور جنت کا راستہ بتا دیا، جہنم کا راستہ بتا دیا، جنت کا عمل بتا دیا، جہنم کا عمل بھی بتا دیا۔ ابلیس نے جب مہلت مانگی تو اس کو مہلت دے دی قیامت تک کے لیے، اور یہ بات بتا دی کہ جو ابلیس کی راہ پر چلیں گے ان کو دوزخ میں بھر دیا جائے گا، اور جو ابلیس کے راہ سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو پیغمبروں کے راستے پر چلیں گے تو انشاءاللہ ان کے لیے جنت ہے۔ یہ تمام باتیں بتا دی گئی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، اللہ کی عبادت کی، عبادت کیسے کریں سکھایا اور سمجھایا، سب سے اچھی نماز پڑھی، سب سے اچھا روزہ رکھا، سب سے اچھا عمرہ کیا، سب سے پیارا حج کیا، اور اپنی امت کو طریق عبادت سکھایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلات کے بعد آج 23 ذی القعدہ 1442 ہجری
مطابق 3 جولائی 2021 عیسوی جدہ سعودی عرب سے آپ کی خدمت میں یہ حج کا ورکشاپ پیش ہے، جس میں انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں حج کی پوری تفصیلات شروع سے آخر تک بیان کریں گے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے کہ ہر سال حج کا ورکشاپ ہوتا ہے۔ تمام ان حضرات و خواتین کے لیے جو حج کی نیت رکھتے ہیں یا حج کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی گروپ سے جائیں، ہمارے گروپ سے حج کریں یا اس کے علاوہ کسی اور شریکے کسی اور گروپ کے ساتھ حج کریں، ہم سب کے لیے یہ پروگرام رکھتے ہیں۔ پچھلے سالوں میں ہمارے دعویٰ سینٹر میں یہ پروگرام ہوا کرتا تھا۔ اب جیسے کہ حالات آپ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ اس جائحہ کورونا اس وائرل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور جلد از جلد اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے۔ تو حالات کے پیش نظر یہ پروگرام بجائے دعویٰ سینٹر کے ہم لائیو مختلف وسائل پر جیسے یوٹیوب ہے، زوم ہے، آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ میں الجابری حج گروپ کا ذمہ دار یاسر بن عبد القادر الجابری المدنی آپ سے مخاطب ہوں۔ میری بنیادی تعلیم جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں میں ہوئی، جہاں میں نے عالمیت اور فضیلت کی۔ مختصر تعارف تاکہ آپ کو پتہ چلے، بہت سارے نئے حاجی ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ورکشاپ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں تو میں نے کہاں سے علم حاصل کیا ہے، کیونکہ جب تک آپ مخاطب جو آپ سے ہے یا مخاطب جو آپ سے ہے ان کے بارے میں نہ جانیں تو آپ مطمئن نہیں ہو سکتے ہیں کہ بھئی انہوں نے جو باتیں بیان کی ہیں کیا وہ تمام باتیں صحیح ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اسی لیے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تعارف کے طور پر کہ بنیادی تعلیم میری دین کی جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں جو مہاراشٹرا انڈیا کا علاقہ ہے، وہاں سے میں نے حاصل کی عالمیت اور فضیلت کی ڈگری 8 سال کی، اور اس کے بعد فردر سٹڈیز کے لیے الحمدللہ میرا داخلہ ہوا جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، جس کو مدینہ اسلامک مدینہ یونیورسٹی کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ میں نے جامعہ اسلامیہ مدینہ میں تعلیم حاصل کی وہاں کے اساتذہ کی صحبت میں، اور اللہ کا کرم مجھ پر یہ بھی ہوا، جب میں وہاں اسٹوڈنٹ تھا تو مسجد نبوی میں گورنمنٹ آف سعودیہ جو ریاست الحرمین ہے ان کے تحت مجھے اپوائنٹ کیا گیا، مجھے موقع دیا گیا، اللہ جزائے خیر دے ان سب کو، کہ میں حاجیوں کو درس دوں۔ تو مسجد نبوی میں باب جبریل کے پاس میں حاجیوں کو درس دیتا تھا جب میں طالب علم تھا۔ جو حاجی آپ کو پتہ ہے مدینہ آتے ہیں، مدینہ منورہ 8 دن حاجیوں کا قیام وہاں ہوتا ہے، تو اردو زبان میں ان کو درس دیتا تھا، جہاں انڈیا، پاکستان یا اس کے علاوہ UK، US، حتیٰ کہ مجھے یاد ہے جاپان کے پاکستانی حاجی کچھ جو جاپان میں رہتے تھے، یہ سب جو اردو سمجھتے ہیں وہ لوگ بھی وہاں بیٹھتے تھے، اور 8 دن مختلف ٹاپکس پر جو ہے 1 گھنٹے کا باب جبریل کے پاس جو ہے ہمارا پروگرام ہوتا تھا۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد جدہ دعویٰ سینٹر میں تقریباً 18 سال سے میں برسر خدمت ہوں، اردو داعی مترجم کی حیثیت سے میں کام کرتا ہوں، اور کئی سال تک میں نے التوعیہ الاسلامیہ فی المطار حج ٹرمینل جدہ جو حاجیوں کا استقبال کرتا ہے، جہاں حاجی آتے ہیں دنیا کے، تو ان لوگوں کو بھی حج کے دروس دینا یہ ہماری ذمہ داری ہوا کرتی تھی۔ کئی سال تک میں نے دروس دیے ہیں، اور اسی طریقے سے حج کی ایک کتاب ہے جو انشاءاللہ جو ہے آپ کو گروپس میں دی جائے گی، جو عربی زبان میں دلیل الحاج والمعتمر جو یہاں کی منسٹری نے جو ہے اس کو شائع کیا ہے، اس کا اردو ترجمہ دلیل الحاج والمعتمر کا میں نے اور میرے ساتھی شیخ عبدالحفیظ عمری مدنی جو اس وقت کویت میں ہوتے ہیں، ہم دونوں نے مل کر اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اور مسجد عزیزیہ جدہ میں تقریباً 18 سال سے میرے مختلف قسم کے دروس ہوتے ہیں، جس میں خطبے کا ترجمہ ہوتا ہے، اور مغرب کے بعد بھی قرآن پاک کا درس ہوتا ہے، عشاء کے بعد پیر کے دن عشاء کے بعد حدیث شریف کا درس ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں، اور اس کے علاوہ جو جیل ہے یہاں کی، پہلے جو جیل تھی دوسری بریمان،
اور اب جو شمیسی کے پاس آپ کو جیل نظر آتی ہے، وہاں پر قیدیوں کے لیے بھی ہمارے درس ہوتے ہیں، باقاعدہ ہم لوگ وہاں جاتے ہیں، میں میرے ساتھی، اور قیدیوں کو بھی دین کی باتیں بتاتے ہیں، ان کو بھی درس دیتے ہیں۔ آزاد لوگوں کو باہر درس، قیدیوں کو قید میں درس۔ یہ مختصر سا تعارف ہے، یہ میں وہی ہوں جن کے جو یہ سارے کام اللہ کے فضل، اللہ کے کرم، اور اس کے بعد دعویٰ سینٹر کے زیر اہتمام میں یہ کام انجام دیتا ہوں۔ تو یہ مختصر سا میرا تعارف ہے۔ کئی سال سے ہم یہ قافلہ لے کے جاتے ہیں، سوائے پچھلے سال کے جب کوئی کمپنی نے حج نہیں کروایا، لمیٹڈ حاجی گئے ہیں۔ اس سے پہلے، اس کے بعد آج تک الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ حج کا قافلے کا چل رہا ہے۔ بہت سارے بھائیوں نے، بہنوں نے ہمارے پاس انرول کیا ہے، رجسٹر کیا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے چاہا، قدر اللہ ما شاء فعل، لیکن ان کو موقع نہیں ملا، یا تو بکنگ کی کچھ غلطی ہو گئی، کمپنی جس کے تحت شرکت البدر القادم ہے، جس کے انڈر میں ہم کام کرتے ہیں، اس کو سلیکشن کرنے میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی۔ بہرحال جو بھی چیز ہوئی، الحمدللہ تقریباً آپ جو سن رہے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ نے اپنی سیٹ تو بک کر لی ہے اور تمام چیزیں طے ہو گئی۔ اب سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ حج کیسے کیا جائے، ہمیں معلوم ہو، تاکہ جو ہمارے ساتھ وہاں خیموں میں رہیں گے وہ تو رہیں گے، ٹھیک ہے، دور بھی رہیں گے تو پریشان نہ ہو وہ لوگ کہ ہم نے سن لیا، ہم نے سمجھ لیا کہ کس طریقے سے حج کو کرنا چاہیے۔ کیونکہ دیکھیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، حج معمولی سی چیز نہیں ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اور حج میں مسائل ہوتے ہیں۔ اسی لیے 5 بجے سے 7 بجے 2 گھنٹے کا ٹائم، ہم 1 گھنٹے کے بعد بریک لیں گے تھوڑا سا، 6 بجے، اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے سٹارٹ کریں گے اس کو۔ لمبا ہے وہاں، یہ ہم نے لمبا کیوں رکھا؟ کیونکہ مسائل بہت ہوتے ہیں حج کے، اور ایک ہی سٹنگ میں ہم نے چاہا کہ آپ کے سامنے ساری چیزوں کو بیان کر دیں۔ اب آپ غور سے سن رہے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر، یا جہاں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں سن رہے ہیں، یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ غور سے نہیں سنیں گے، بات سمجھ میں نہیں آئے گی، بات سمجھ میں نہیں آئے گی، حج میں غلطیاں ہوں گی، بعض غلطیاں حج کو خراب کر دیتی ہیں، حج ہوتا ہی نہیں ہے، دوبارہ پھر آپ کو حج کرنا پڑے گا۔ بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جس سے کفارہ دینا پڑتا ہے، دم واجب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا غلطیوں سے اپنے حج کو بچانے کے لیے، صحیح حج کرنے کے لیے علم لینا ضروری ہے، کیونکہ حج ایک عمل ہے، اور عمل علم کے بعد ہوتا ہے۔ اگر انسان کے پاس علم نہ ہو تو وہ عمل صحیح نہیں کر سکتا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ اسی لیے سورہ عصر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، ہر انسان خسارے میں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، عمل کیے، ایک دوسرے تک حق کی دعوت دی، اور ایک دوسرے کو حق کی دعوت دی، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ 4 کام کرنے والوں کو اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ وہ خسارے سے بچے ہوئے ہیں۔ قسم کھائی اللہ نے زمانے کی، اور کہا ان الانسان لفی خسر، کائنات کا ہر انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں۔ پھر بچنا کیسے خسارے سے؟ خسارہ یعنی لاس، دنیا اور آخرت کا، جو کہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اس سے بچیں گے کیسے ہم؟ 4 کام کرنا، ایمان، عمل۔ ایمان بغیر علم کے نہیں ہوتا ہے، علم ہو تو ایمان لائے گا آدمی، علم نہ ہو تو ایمان نہیں لائے گا۔ اسی لیے کہا علم، عمل، دعوت۔ سب دعوت سے مراد تبلیغ، دعوت و تبلیغ، حق کی دعوت۔ یہ 4 اصول ہیں جس سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو پہلی چیز علم ہے، دوسرا کام عمل ہے۔ عام طور پر لوگ حج کرتے ہیں، ہم نے بہت دیکھا، میں کہہ رہا ہوں نا، بوڑھے ہو گئے آپ بولیں اس مسئلے میں بوڑھے ہو گئے، ہم بوڑھے نہیں ہوئے ہیں۔ کیا مسئلے میں؟ ایسی غلطیاں حاجی، جو آفاقی حاجی، خیر اس سال تو نہیں آ رہے، جن کو خارجی حاجی کہتے ہیں، آفاقی حاجی، بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ ایئرپورٹ پہنچ گئے جدہ، حج کا مسئلہ نہیں معلوم، احرام کے مسئلے نہیں معلوم۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ہم نے درس میں کہا تھا ایئرپورٹ میں کسی زمانے میں کہ بھائی حاجی حالت احرام میں غسل کر سکتا ہے، نہیں سمجھے؟ چاچا آئے، اللہ ان کو صحت دے، اگر وہ باحیات ہیں، فوت ہو چکے ہیں تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ایک چاچا آ کر کہتے ہیں، انکل آ کر، بیٹے آپ نے کہا کہ حج میں ہم حالت احرام میں غسل کر سکتے ہیں، یہ کیسے؟ ہم کو تو نہیں بتایا گیا یہ۔ اب ہم 2 چادریں لے کر آئے ہیں، اب ان میں غسل کریں گے ہم، مسئلہ سنیے آپ، ان میں ہم غسل کریں گے، شاور لیں گے تو یہ گیلے ہو جائیں گے، پھر ان کو سکھائیں کیسے؟ اس کے بعد پھر ٹائم ہوگا نا اس کے لیے، کیا کریں، کیسے کریں؟ نہیں سمجھے۔ پھر ان کو سمجھایا گیا، تو انشاءاللہ بعد میں وہ بات آ رہی ہے کہ حالت احرام میں غسل کیسے کیا جائے گا۔ المہم مسئلہ مجھے یاد ہے، میں مسجد نبی میں درس دیتا تھا،
ایک اور ایک چاچا، یہ میں نے جو پہلے چاچا کا کہا یہ ہندوستان سے تعلق رکھتے تھے، ایک اور ایک چاچا پاکستان سے تشریف لائے تھے، انہوں نے حج بھی کر لیا، انہوں نے حج کر لیا، عمرہ کر لیا، حج کر لیا، عمرہ کیے تھے، حج نہیں کیے تھے، اور عمرہ اور حج کے بیچ میں ان کو مدینہ لایا گیا 8 دن کے لیے، ہوتا ہے نا ایسے بعض قافلوں کو، تو وہ مدینہ آئے تو وہاں درس ہوا، تو انہوں نے ایک سوال کیا کہ میں نے جو ہے عمرہ کیا اس میں صحیح نہیں کی، کیوں؟ نہیں معلوم تھا کہ صحیح بھی ایک چیز ہے۔ آئے احرام باندھ کر طواف کر لیے، بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ حجام یا حجاموں کی طرف رخ کر رہے ہیں، باربر شاپ چلے گئے، بال نکال لی، بعد میں ان کو کسی نے بتایا کہ صحیح بھی کرنی ہے، نہیں کیا انہوں نے صحیح، اب کہتے ہیں کہ کیا کروں میں؟ دیکھیے ایسے کئی مسائل ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے یہ سب؟ میں نے 2 مثالیں آپ کو دی تاکہ آپ کو انفارم کروں، آپ کو بیدار کروں کہ حج کو سیکھنا چاہیے، حج کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ حج ایک جگہ کے چند کام نہیں ہے، جیسے آپ گئے مسجد میں کھڑے ہو گئے 2 رکعت پڑھ لی فجر کی فرض یا ظہر کی 4 رکعت پڑھ لی، ختم نہیں۔ حج میں کام ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، مکہ میں کچھ کام ہوتے ہیں حج کے، مینا میں کچھ کام ہوتے ہیں حج کے، 4 جگہ جانا پڑے گا آپ کو حج کے لیے، مکہ، مینا، مزدلفہ، عرفات، اور 4 جگہ الگ الگ وقت میں، اور ایک دن کا حج نہیں ہوتا ہے، کم سے کم 5 دن، 8، 9، 10، 11، 12 یا 6، کم سے کم 5 دن، زیادہ سے زیادہ 6 دن یہ حج ہوتا ہے پورا، اس میں ڈیفرنٹ کام ہوتے ہیں، لہذا سیکھنا ضروری ہے۔ ایک سوال، حج کا ورکشاپ کیوں رکھا گیا، آپ کو کیوں دعوت دی گئی ہے؟ تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ حج ہمارا صحیح کیسے ہوگا، کیسے ہم صحیح حج کریں، کیونکہ جب تک ہمارا حج صحیح نہیں ہوگا، سنیے میری باتوں کو غور سے، آپ چائے پیتے سنیے، کافی پیتے سنیے، کھاتے سنیے، مجھے نہیں پتا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ غور سے سنیں، مس نہ کریں، دوبارہ یہ پروگرام نہیں ہو سکتا، ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، نہ دوبارہ یہ پروگرام ارینج کیا جا سکتا ہے، ایک ایک چیز کو غور سے سنیں۔ دیکھیے حج جب صحیح ہوگا تو اللہ کے یہاں قبول ہوگا تو اس کا جو اجر ہے، جو میں بھی بتانے جا رہا ہوں حدیثوں کی روشنی میں انشاءاللہ، وہ سب ملے گا۔ 3 پوائنٹس ہے، 1، اس کے بعد 2، اس کے بعد 2، ٹھیک ہے؟ پہلی چیز نہیں ہوگی اے تو بی بھی نہیں، سی بھی نہیں، آپ کو سی چاہیے، جب تک آپ اے بی صحیح نہیں کریں گے سی نہیں ملے گا۔ مثال دے رہا ہوں اس سمجھ، اے حج صحیح کرنا، 2 حج کو قبول کروانا، بی سی حج کا اجر ملے گا۔ صحیح کا مطلب قرآن جیسے اللہ چاہتا ہے کہ آپ حج کرو ویسے کرنا پڑے گا، آپ جیسے چاہتے ہیں ویسے نہیں، اللہ جیسے چاہتا ہے ویسے حج کرنا، اور اللہ جیسے چاہتا ہے وہ اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اپنے کلام اللہ قرآن مجید کے ذریعے اپنے بندوں تک پہنچا دیا کہ یہ میں چاہتا ہوں، اب آپ کو کرنا ہے بس، تو قبول ہوگا۔ صرف حج کر کے آ جائے نہیں، آپ غور کریں حج کی فضیلت میں جو حدیثیں آ رہی ہیں، جو میں بھی 1-2 حدیثیں میں نے شروع میں پڑھی، والحج المبرور، خالی حج نہیں، حج مبرور، ساتھ میں کنڈیشنز رکھی گئی ہیں، حج اگر یہ صفت ہے، حج مبرور ہوگا تو جنت ملے گی، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق، جو حج کرے گا اور یہ کام نہیں کرے گا، رفث، فسق، تو وہ ایسے لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے آج اس کو پیدا کیا۔ کہیں صرف یہ نہیں ہے کہ جاؤ حج کر کے آ جاؤ، اسی لیے حج کو صحیح کرنے کے لیے پورے ورکشاپ کو غور سے توجہ سے آپ سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا، موقع دیا، اللہ کا شکر ادا کریں۔ کیوں؟ کتنے لوگ اس سال بھی حج کرنا چاہتے تھے، پیسے بھی ارینج تھے ان کے پاس، وہ چاہتے تھے کہ انرول کریں لیکن سیٹ نہیں ملی ان کو، یا اپروول نہیں ملا کسی کو، اس سال کا ذرا ڈیفرنٹ ہوا، اپروول نہیں ملا منسٹری جانب سے، تو پریشان ہو گئے وہ لوگ، وہ حج نہیں کر سکیں گے کیونکہ اپروول نہیں ملا۔ اپروول مل گیا، سیٹ نہیں ملی، کیوں؟ وہ ذرا لیٹ آتے ہیں حاجی، مسئلہ ہے ہمیشہ، شروع سے نہیں، آخر میں اٹھتے ہیں، 11th آور جس کو آپ کہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کا بھی جو ہے معاملہ یہ ہوا کہ ان کو سیٹ نہیں مل رہی ابھی تک، کیا پتا ہو سکتا ملے، ہو سکتا نہ ملے، بہرحال اللہ نے آپ کو موقع دیا، آپ کی ترتیب اب تک کی پوری ہو گئی، اللہ کا شکر ادا کیجیے، یہ بہت بڑی نعمت ہے حج۔ لوگ ترستے ہیں
لوگوں نے کتابیں لکھی حج پر لیکن ان کو حج نصیب نہیں ہوا، لوگوں نے اشعار کہیں حاجیوں کے لیے لیکن ان کو حج نصیب نہیں ہوا، آپ کو اللہ نے حج نصیب کیا ہے، انشاءاللہ اس سال آپ کا حج ہونے جا رہا ہے، تو آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے، پہلی بات۔ دوسری بات، پریپریشن اصل جو ہو رہی ہے ابھی وہ اصل ہے، باقی کیا لے کے جانا ہے کیا لے کے نہیں جانا ہے اس پہ پریشان نہیں ہوا۔ الحمدللہ ہم نے ہر دور میں حج کروایا، ہمیں یاد ہے ایسے حج ہوئے ہیں جس میں جو ہے شروع میں تکلیفیں ہوئی ہیں، لیکن الحمدللہ کئی سال سے، میں ایک اندازے پہ کر رہا ہوں، تقریباً 6-7 سال ہو گئے ہوں گے، کوئی کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی، نہ جمرات کے پاس تکلیف، نہ عرفات میں تکلیف، نہ مزدلفہ میں تکلیف۔ تو پہلے سے اگر کوئی آپ کو ڈرا دے، نہیں آپ جا رہے ایسے ہوگا، گرمی بہت ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، لوگ دھکا دیں گے، آپ کسی کی کوئی بات مت سنیے، میری بات سنیے، مکہ والے مکہ کی گلیاں زیادہ جانتے ہیں، ہم حج کو جاتے ہیں ہر سال، ہمیں پتہ ہے وہاں کے حالات کیسے، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، بڑی سہولتیں ہوتی ہیں، ٹینشن مت لیجیے حج کی کیا ہوگا کیسے ہوگا، نہیں، بہت آرام ہے، اور اس سال تو اور زیادہ آرام ہے، اس لیے کہ پچھلے سالوں میں لاکھوں لوگ حج کرتے تھے، لاسٹ ایئر سے بیفور، اس سال آپ کو پتا ہے تقریباً 51-52,000 حج کرنے والے لوگ ہیں، اصل جو تعداد ہے، باقی دوسرے بھی ہیں، لیکن اصل جو پبلک حج کر رہی ہے وہ تقریباً 51, 52, 53 لگ بھگ، اس سے زیادہ حاجی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کم حجی، اور سارے وہ جو ہے جمرات کے قریب ہی ہیں، بسوں کی بہترین سہولت وہاں رکھی گئی ہے، ہر چیز اپنی جگہ ایکسلنٹ ہے، فرسٹ کلاس ہے، آپ جب حج کر کے آئیں گے، جیسے لوگوں نے کہا نا اس سال جو ہے کہا VIP حج ہے، تو آپ پریشان نہ ہو پہلی بات۔ چلیے اس کے بعد حج کی اہمیت اور فرضیت۔ حج جو ہے اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ اسلام جو اللہ کا دین ہے، میں نے آیت پڑھی شروع میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، یقین اللہ کا دین، یقین اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے، تو اس اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ کی گواہی، مطلب اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کی گواہی دیا۔ 1، 5 وقت کی نماز، 2، رمضان کے روزے، 3، زکوٰۃ ادا کرنا، 4، اگر طاقت ہو استطاعت ہو تو حج کرنا۔ تو یہ پلرز آف اسلام میں سے ہے، بنیاد ہے اسلام کی، کیا؟ حج۔ تو یہ اس کی امپورٹنس ہے، جو استطاعت، جو حج کا پلر ہے۔ اسی طریقے سے حج کرنا حکم ہے اللہ کا، اللہ نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے واسطے اپنے حج کو اور عمرے کو پورا کرو، حکم ہے، آرڈر ہے اللہ کا، یہ امپورٹنٹ ہے، آرڈر ہے کن کے لیے؟ جو استطاعت رکھتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، قرآن کی آیت سنی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے واسطے لوگوں پر ضروری ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کریں اگر استطاعت، طاقت، کیپیسٹی ہے تو ان آیتوں سے معلوم ہوا دس از آرڈر آف اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کی امپورٹنس ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ حکم ہے، حدیث میں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ عز وجل کتب علیکم الحج فحجوا، اللہ تعالیٰ نے یقیناً تم پر حج کو لکھ دیا ہے، فرض کر دیا، تو تم کیا کرو؟ حج کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ تو یہ اس کی امپورٹنس ہمیں معلوم ہوتی ہے، پلر آف اسلام اور آرڈر آف اللہ، آرڈر آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کی اہمیت اس طریقے سے بھی آتا ہے، پیغمبروں نے حج کیا، آپ جہاں جا رہے ہیں نا انشاءاللہ، اللہ اکبر، آپ مکہ جائیں گے طواف کریں گے، پیغمبروں نے طواف کیا، آپ مکہ جائیں گے صحیح کریں گے، پیغمبروں نے علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحیح کی، آپ مینا جائیں گے قیام کریں گے، پیغمبروں نے وہاں قیام کیا ہے، اللہ اکبر، آپ عرفات میں جا کر کھڑے ہو کر دعائیں کریں گے، پیغمبروں نے دعا کی، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں پہنچ کر دعا کی، اللہ خوش نصیب ہیں آپ لوگ، وہ کام کرنے جا رہے ہیں جو پیغمبروں بزرگ ہستیوں نے کیا ہے۔ مزدلفہ میں مبیت کی ہمارے پیغمبروں نے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو الغرض یہ حج وہ حج ہے جو پیغمبروں نے کیا اور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی جماعت بزرگ ہستیوں نے کیا، جن کی تعریف قرآن میں موجود ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ تابعین اعظام نے کیا، محدثین نے کیا، فقہاء نے کیا، ائمہ نے کیا،
علماء کرام نے کیا اور مسلمان ہر سال کرتے آ رہے ہیں آج تک، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ رہے گا۔ تو آپ اس سال کے چنندہ چوزن پیپل حاجی ہیں جو انشاءاللہ وہ کام کرنے جا رہے ہیں جو ان بزرگ ہستیوں نے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اس کے بعد حج کس پر فرض ہو، خیر یہ صرف بتا دوں، ویسے تو ماشاءاللہ آپ سب تیاری مکمل ہو چکی ہے، اب جانا ہے انشاءاللہ حج کے لیے۔ تو حج فرض ہوتا ہے مسلمان پر، کافر پر حج فرض نہیں ہوتا ہے، بالغ پر حج فرض ہوتا ہے، نابالغ بچے پر حج فرض نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آزاد پر حج فرض ہوتا ہے، غلام لونڈی پر حج فرض نہیں ہوتا ہے۔ استطاعت رکھنے والے پر حج فرض ہوتا ہے، جس کے پاس استطاعت نہیں اس پر حج فرض ہوتا ہے۔ مسلمان مطلب کافر نان مسلمس پر حج نہیں ہے، اگر وہ کرے حج اس کا حج ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، یا کیا بولتے ہیں اس کو، ویلڈ نہیں ہوگا، حج صحیح نہیں ہوگا۔ چلیے دوسری چیز جو ہے بالغ ہے، چھوٹے بچوں پر، نابالغ بچوں پر حج فرض نہیں ہے۔ اچھا اگر نابالغ بچہ حج کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج میں تھے، اپنے جانور پر سوار، ایک عورت نے اپنے بچے کو اٹھایا اور سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، علی ھذا حج، کیا اس کا حج ہو سکتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم ولکی اجر، اس کا حج ہو سکتا ہے، تم اماں ہو اس کی، لے کر آئی ہو حج کو، تم کو اجر ملے گا، آپ کو اجر ملے گا۔ پتہ چلا بچے کا حج بھی صحیح ویلڈ ہو سکتا ہے اگر وہ کرے۔ ٹھیک ہے، کیسے کرے گا؟ جیسے بڑے کرتے ہیں، احرام وغیرہ ایوری تھنگ۔ چلیے کیا سوال، بچپن میں بچے نے حج کر لیا ماں باپ کے ساتھ، کرتے ہیں نا بہت سارے بچے، اب وہ بالغ ہو جائے گا، کیا بالغ ہونے کے بعد بچپن کا کیا ہوا حج کافی ہوگا یا دوبارہ اس کو کرنا پڑے گا؟ جواب دوبارہ اس کو کرنا پڑے گا، کیونکہ اس نے فرض ہونے سے پہلے حج کیا تھا۔ چلیے آزاد، ماشاءاللہ سب آزاد ہیں، غلام لونڈی تو ہے نہیں کوئی ابھی، ٹھیک ہے، تو آزاد ہے، اللہ کی حریت ہے، الحمدللہ آزادی ہے سب کو، تو آزاد پر حج فرض ہوتا ہے۔ استطاعت کا مطلب کیا ہے؟ الزاد والراحلہ، کہ آپ کے پاس توشہ ہو، توشہ مطلب کھانے پینے کا انتظام ہو حج کے لیے، اور سواری کا انتظام۔ اس کو آپ یوں کہیں، کیونکہ آج کل کے زمانے میں پیسے، کیونکہ پیسے سے کھانا، فوڈ، حج میں آپ بکنگ کریں گے، ایک کمپنی کو چوائس کریں گے، وہ ایک ریٹ رکھتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کو فوڈ دیا جائے گا، ٹرانسپورٹیشن ملے گی، ساری چیزیں آپ کو حج میں ہم دیں گے، یہ ریٹ ہے، یہ پیسے، تو پیسے ہیں آپ کے پاس تو آپ استطاعت ہے۔ غریب آدمی ہے جس کے پیسے نہیں ہے، کیونکہ حج میں سفر ہوتا ہے، باہر سے آنے والے، یہاں سے جانے والے، سب آپ کو پتہ ہے نا سفر ہے۔ اب سفر میں کیا ہے کہ آدمی کو جو ہے سفر کا خرچ جو کہ کمپنی لے کر آپ کو پورے ارینجمنٹ کرتی ہے، تو آپ کے پاس اگر اس کی استطاعت ہے تو آپ پر حج فرض ہے۔ غریب مسکین آدمی، اس کے پاس حج نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، سیلری کم ہے یا فائنینشیل ایشوز ہیں، اس پر حج فرض نہیں ہے۔ یہاں ایک اور ایک چیز بتا دوں، کیونکہ سوالات اتنے ہوتے ہیں حج کے، پوچھیے مت۔ خیر ہم کو جو بتانا ہے پورا ہم یہ ورکشاپ آپ کے سامنے بتا دیں گے، اور ہم نے جیسے کہ انشاءاللہ پلان کیا ہے، ہماری میٹنگ میں یہ بات طے ہوئی ہے کہ ہم Q&A کا سیشن رکھیں گے۔ آپ لوگوں کے تمام سوالات جو ہم تک پہنچائے جائیں گے، یا ہم خود بھی جو عام طور پر حاجی سوالات کرتے ہیں اس کو پریپیئر کر کے انشاءاللہ 1-2 دن کے بعد اعلان کیا جائے گا، بتا دیا جائے گا، بلکہ سیکنڈ سیٹنگ میں آپ کو بتا دیا جائے گا، جو بریک کے بعد کی سیٹنگ ہے نا، تو ختم ہونے سے پہلے یہ پروگرام آپ کو بتا دیا جائے گا کہ وہ کب ہوگی سیٹنگ، جس میں ہم آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ لیکن بہت سارے سوالات ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں گھوم رہے ہیں، اس کا جواب یہاں مل جائے گا۔ جیسے ابھی میں کہہ رہا ہوں، ایک آدمی کے پاس پیسے نہیں ہیں، غریب آدمی، اس پر حج فرض نہیں ہے، لیکن کسی نے، کوئی بزنس مین نے، کوئی اس کے بھائی نے، کوئی اس کے رشتے دار نے کہا کہ یہ لو پیسے، جاؤ حج کر کے آ جاؤ، یہ لو بیٹی حج کر کے آؤ۔ ابا نے بیٹی کو پیسے دے دیے، شوہر نے بیوی کو پیسے دے دیے، یا دوست نے دے دی، یا کسی تاجر نے دے دیا، یا کسی کمپنی نے خود کہا کہ بھائی جائیے آپ ہمارے امپلائی ہیں، آپ جا کے حج کر کے جائیں۔ اب وہ پیسے نہیں تھے اس کے پاس، کسی نے اس کو پیسے دے دیے، یا کہا کہ میں آپ کا پورے سفر کا خرچ اٹھاؤں گا حج کا، آپ جائیے حج کر کے آئیے، ہوتا ہے نا ایسے۔ تو اب یہ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کیوں؟ یہ استطاعت آ گئی نا، نہیں تھی تھوڑی دیر پہلے نہیں تھی، اب آ گئی استطاعت، وہ ہو گئے، ٹھیک ہے، تو پریشان ہونے کی بات نہیں۔ چلیے اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو حج فرض ہے، اچھا انسان اگر مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، آزاد ہو، ٹھیک ہے، اور استطاعت بھی ہے، لیکن صحت ساتھ نہیں دے رہی، بڑھاپا ہے، کمزوری ہے، ساری دوسری کنڈیشنز ہو چکی ہیں، سوائے یہ کہ صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے، تب کیا کریں؟ ان کی طرف سے کوئی اور حج کر سکتے ہیں، بشرطے کہ انہوں نے اپنا حج فرض کر لیا، سمجھ رہے ہیں نا، بوڑھے ہو گئے ہیں، نہیں ٹریول کر سکتے ہیں، پیسہ بھی ہے، مسلمان بھی ہے، بالغ بھی ہے، عاقل بھی ہے، میں نے عاقل بھی کہا، عاقل لفظ شاید نہیں بولا تھا میں، یعنی پاگل دیوانے پر حج فرض نہیں ہوتا ہے،
کیونکہ حج کے کام ہوتے ہیں اس کے لیے عقل چاہیے، اور اچھی عقل چاہیے، ایسی نہیں. تو اسی لیے ضروری ہے کہ وہ تو بوڑھے ہو چکے ہیں، کمزوری کی وجہ سے ٹریول نہیں کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کی وجہ سے کوئی اور حج کر سکتے ہیں جو ان کے قریبی ہوں یا قریبی نہ ہوں، ریلیٹیوز میں سے ہوں یا ادر ہوں. لیکن اس کے لیے یہ کنڈیشن ہے کہ انہوں نے اپنا فرد حج کر لیا. کیونکہ پیارے نبی علیہ السلام جب مدینہ سے آپ نے حج کیا تھا تو نبی علیہ السلام میقات پر ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو لبیک پڑھتا ہے. کیا؟ اللہم لبیک عن شبرما اس کا ایک ساتھی تھا، شبرما کی جانب سے وہ حج کرنے آئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ تم نے اپنا حج کر لیا ہے؟ کہا کہ نہیں، میں نے نہیں کیا اپنا حج. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، فرمایا اس سال یہ جو حج ابھی تم کرنے جا رہے ہو اس کو اپنا حج بناؤ، خود کی طرف سے کرو حج. نیکسٹ ایئر شبرما کی طرف سے کرو. معلوم ہوا جب تک فرد حج اپنا نہیں ہوگا آپ کسی اور کی طرف سے حج نہیں کر سکتے. چلیے اس کے بعد یہ جو حج فرد ہے کتنی مرتبہ ہے فرد؟ ہر سال کرنا ہے؟ ہر 2 سال کرنا ہے؟ ہر 4 سال کرنا ہے؟ نہیں، حج فرض زندگی میں ایک ہی مرتبہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو اللہ نے تم پر حج کو فرض کر دیا ہے تو تم حج کرو. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی، ایک صحابی ایک شخص کھڑے ہوئے اور انہوں نے سوال کیا افی کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے حج فرض کیا ہے اور ہم حج کریں، تو کیا ہر سال ہم کریں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا نہیں. اگر میں ہاں کہہ دوں تو اللہ تعالیٰ واجب کر دے گا ہر سال اور تم کر نہیں پاؤ گے. معلوم ہوا زندگی میں عمر میں ایک مرتبہ حج فرض، آپ نے اپنا فرض حج کر لیا، ختم، آپ نے فرض ادا کر دیا. اب اس کے بعد جو بھی حج آپ کریں گے وہ آپ کا نفل حج ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی چھوٹا سا مسئلہ کیا ہے، لوگ پیسہ ہے تو خالی حج 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 عمرہ جاتے ہیں، غریبوں کا خیال نہیں کرتے، مسکینوں کا خیال نہیں کرتے. وہ اعتراض کرتے ہیں ان لوگوں پر، ان مالداروں پر جو ایک سے زیادہ مرتبہ حج کرتے ہیں. کیا ان کا اعتراض صحیح ہے؟ اس میں تفصیل. اگر وہ شخص جو بار بار حج کر رہا ہے وہ مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، غربا فقراء مساکین کا خیال نہیں کرتا ہے، تو غلط ہے. یہ مال کی زکوٰۃ نکالنی ہے ایئرلی، اور غریب مسکینوں کا حق ادا کرنا ہے. ضرورت مندوں، نیڈی پیپل جو ہوتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرے. اگر وہ یہ نہیں کرتے ہوئے حج کر رہا ہے تو غلط ہے اس کا کام. لیکن اگر کوئی مالدار ایسا ہے جو باقاعدہ ایئرلی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے اور وہ غریبوں مسکینوں کا خیال بھی کرتا ہے اور وہ حج بھی کرتا ہے، اس کی خواہش ہے، کیا کوئی مسئلہ ہوگا؟ نہیں، بالکل کر سکتا ہے وہ حج. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ. جو حج کے فائدے میں بتانے جا رہا تھا آپ کو، حج کی فضیلت میں، تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرے کیا کرو، اس لیے کہ یہ گناہوں کو، فقر کو ایسے مٹا دیتے ہیں جیسے وہ بھٹی لوہے کی گند کو ختم کر دیتی ہے، لوہے کے اوپر جو میل ہوتا ہے ختم کر دیتی ہے. تو فقر اور گناہ مٹ جاتے ہیں اگر حج اور عمرے کیے جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، کیسے روک سکتے ہیں؟ چلیے اس کے بعد حج کی شرط کیا ہے قبول ہونے کی؟ ظاہر بات ہے، ایک آدمی حج کو، ایک عورت حج کو، ایک انسان حج کو نکلنا چاہتے ہیں تو ان کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے، اور ہوتی ہوگی. جن کو نہیں ہے وہ غلط ہے. کیا؟ میرا حج کیسے قبول ہو؟ اور وہ کہتے بھی ہیں نا، میں دعا کر کے جائے، دعا کیجئے کہ ہمارا حج قبول ہو. لوگوں سے کہتے بھی ہیں دعا کیجئے ہمارا حج. ان کو پتا ہے کہ حج قبول ہونا بہت ضروری ہے. تو حج قبول کیسے ہوگا؟ بہت ضروری پوائنٹ. حج ایک عبادت ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، عمرہ، زیارت، تلاوت، یہ سب عبادت ہے. عبادت کو قبول ہونے کے لیے اللہ پاک نے 2 شرطیں رکھی ہیں قرآن میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی وہ شرط ہوتی ہے. آپ جمعے کو سورہ کہف پڑھتے ہیں، سورہ کہف جمعے کو پڑھیں، عام پڑھیں، بہرحال اس کی آخر میں جو آیت ہے وہ اس بات کا پروف ہے کہ عبادت قبول ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں. کیا ہے وہ آیت؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا.
جو اپنے رب سے ملاقات کرنے کی خواہش رکھتا ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہو کل قیامت کے دن، تو وہ اپنے عمل کو ٹھیک کرے، صالح کرے، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ کیا مطلب اس آیت کا؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے، کل قیامت کے دن کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ جائے، اللہ سے ملے، اللہ کے یہاں اجر پائے، اللہ سے ثواب لے اپنے اعمال کا، یہ چاہتا ہے تو دو کام اس کو کرنے ہوں گے۔ عمل کو صالح کرنا ہوگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا، کیونکہ صالح لفظ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، کہ وہ صالح عمل کرے، نیک عمل کرے۔ تو صالح لفظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ جہاں بھی جیسے عمل الصالحات، عمل الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے، نیک عمل کیے، تو نیک عمل کا مطلب کیا ہے؟ نیک عمل وہی ہوگا جو خالص اللہ کے لیے ہوگا، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا۔ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہو تو وہ نیک اس کو نہیں کہا جائے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حج صحیح ہو، عند اللہ قبول ہو، اس کا اجر ملے، تو اپنے حج میں دو چیزوں کو پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 اتباع۔ کیا مطلب؟ اخلاص کا مطلب کہ نیت ہماری یہ ہو کہ حج ہم اللہ کے واسطے کر رہے ہیں۔ خالص، پیور کو کہتے ہیں، پیورٹی کو۔ لبنن خالصہ، پیور ملک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک مثال دی ہے کہ ہم تم کو چوپاؤں سے نکال کر دودھ پلاتے ہیں۔ چوپائے مطلب گائے، بھینس، بکری، دودھ ہوتا ہے نا، گائے کا دودھ، بھینس کا دودھ، بکری کا دودھ۔ اللہ نے مثال دی ہے قرآن میں، توجہ سے سماعت فرمائیے۔ جو رزاق ہے اللہ تعالیٰ، وہ کہتا ہے کہ تم غور کرو، ان لکم فی الانعام لعبرہ، تمہارے لیے چوپاؤں میں عبرت ہے۔ ہم ان کے جسموں سے دودھ نکال کر تم کو پلاتے ہیں، من بین دم و فرث، خون اور گوبر کے بیچ میں۔ مثال، یہ آیت ہے قرآن کی، من بین دم و فرث۔ دم کہتے ہیں خون کو، فرث کہتے ہیں گوبر۔ بکری، بھینس، اونٹنی کے جسم میں گوبر بھی ہوتا ہے اور خون بھی ہوتا ہے، بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے۔ جب دودھ نکلتا ہے ان کے جسم سے تو کیا اس میں گوبر کی ملاوٹ ہوتی ہے؟ بدبو نہیں، بلڈ نظر آتا ہے دودھ میں۔ آپ نے اپنے جب نتھارتے ہیں، آپ دیکھا ہوگا بھینس کو انڈیا پاکستان میں، اس میں جب نکالتے ہیں برتن میں دودھ، کیا اس میں خون آتا ہے؟ کیا اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، گوبر؟ نہیں۔ یہ اللہ کے قرآن میں کہتا ہے ہم خون اور گوبر کے بیچ میں سے، جو اس کے باڈی میں جانور کا ہوتا ہے، ہم تم کو تازہ دودھ، لبنن خالصہ، عربی زبان میں اصل لبن دودھ کو کہتے ہیں، آج کل دودھ کو نہیں حلیب بولتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو لبنن خالصہ، خالص دودھ، فریش ملک، تازہ ملک، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، نہ خون کی آمیزش ملاوٹ، نہ گوبر کی ملاوٹ آمیزش ہے، ایسا دودھ ہم تم کو نکال کر پلاتے ہیں۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ جب عبادت بھی کرو، عمل بھی کرو، خالص کرو، ملاوٹ نہ، بالکل کسی کو نہیں ملانا، غیر اللہ کو نہیں ملانا، اپنی نیت خالص اللہ کے لیے کرنا، ہر عبادت میں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، دعا ہو، یا قربانی ہو، یا حج ہو، یا عمرہ، تو حج کو بھی اللہ کے لیے خالص کرنا یہ شرط اول ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ دین اللہ کے لیے کریں۔ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، سن لو، اللہ کے لیے دین کو خالص کرنا ہے۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے حکم دیا آپ اللہ کے لیے خالص عبادت کیجیے۔ کیا مطلب خالص؟ ملانا نہیں۔ کیسے؟ سنیے، حج کرنا ہے، ابھی گئے نہیں نا، ابھی حج کو نہیں نکلے، اپنے آپ سے ایک سوال کیجیے، حج کس کے واسطے کر رہے ہیں؟ کیا نیت ہے آپ کی؟ اور یہ اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل میں یہ ہو کہ یہ عبادت میں صرف اللہ کے واسطے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، مجھے حج اللہ کے واسطے کرنا ہے، لوگوں کو دکھانا نہیں ہے، نہ حاجی بولنا ہے، لوگ ہم حاجی بولیں، لوگ دعوتیں دیں، لوگ پھول پنائیں، نام ہو، چرچے ہوں، واہ واہ ہو، تعریفیں ہوں، نہیں، للہ، لوجہ اللہ،
اللہ راضی ہو, اللہ خوش ہو, اللہ کے یہاں ثواب ملے. اخلاص بہت بڑی چیز. آدمی اگر حج کرے گا, شرک اگر ہوگا اس کے حج میں, چاہے وہ اکبر ہو یا اصغر ہو, کچھ کا حج ضائع ہو جائے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیک پڑھا, لبیک پڑھتے ہیں نا حج جب شروع ہوتا ہے, تو اس لبیک میں نبی علیہ السلام کا ایک لبیک یہ بھی تھا, اللہم لبیک حجتن لا ریاء فیہ ولا سمعہ. اے اللہ میں ایسا حج کرنے آ رہا ہوں جس میں ریاکاری نہیں ہے نہ سمعہ ہے, دکھاوا نہیں ہے. ریاکاری دکھاوا, رعا سے دیکھو تاکہ لوگ دیکھیں مجھے حج کر رہا ہوں. ہوتا ہے نا طواف میں پوری حج کی ویڈیو بنتی ہے, میڈم نکلی حج کو, بھائی صاحب نکلے حج کو, پوری ویڈیو بنتی ہے اس کی. دیکھو یہ احرام, یہ طواف, یہ سعی, یہ دیکھو دعا, ذرا لو یہ دعا, عرفات میں دعا کر رہے ہیں. دماغ کدھر ہے؟ انڈیا, پاکستان, یو کے, یو ایس, پتہ نہیں کہاں کہاں جو ہے ہمیں ساتھیوں کو بھیجنا ہے کہ دیکھو میں کیسے دعا کر رہی ہوں, میں کیسے دعا کر رہا ہوں. کیا ہے کنکریاں مارتے ہوئے ویڈیو, ریاکاری کیا ہے ویڈیو سے بھائی؟ علم اور عمل ضرورت کے تحت ہونا وہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن نوز باللہ عبادت خالص ہونی چاہیے. دائیں ہاتھ سے دیں, بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو, نہیں ہے حدیث میں. یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, اے اللہ میں ایسا حج کرنے چاہ رہا ہوں جس میں ریاکاری نہیں ہے, کسی کو نہیں دکھانا ہے مجھے, اور سمعہ بھی نہیں, مجھے تعریفیں نہیں سننی ہے کسی کی. ماشاءاللہ آپ نے حج کیا, ماشاءاللہ کیا کنکری مار رہی تھیں آپ, اور کیا ہاتھ اٹھا کر ایسے لگ رہا تھا صرف آپ ہی دعا کر رہی ہیں, ہر بات میں صرف آپ ہی دعا کر رہے ہیں. ہاتھ کیا ویڈیو بنائی آپ نے اپنے پورے طواف کی, گھوم گھوم کر خانہ کعبہ کے چکر مارتے ہوئے جو ہے آپ نے کتنی پیاری ویڈیو بنائی ہے. اب جو ویڈیو بنائے گا گھوم کر, وہ دعائیں کیا کرے گا؟ اس کے دل میں کتنا اخلاص ہے وہ خود بہتر جانتا ہے. اللہ کے لیے حرکتیں نہ کرے, اور ایسی کوئی نیت نہ کرے, نیت خالص کرے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا, کیسے کروں گا میں خالص؟ عبادت سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے دل میں یہ چیز رکھیں کہ میں یہ اللہ کے واسطے کروں. اپنے آپ کو ٹٹولیں, اپنے آپ سے پوچھیں, آسک یور سیلف, پوچھئے کس کے واسطے آپ حج کرنے جا رہے ہیں؟ لوگوں کے لیے؟ رک جائیے, سٹارٹ مت کیجیے حج, ٹھیک کیجیے نیت کو, اللہ کے واسطے کرنا ہے, کنٹینیو کیجیے. اللہ کے واسطے نہیں کرنا ہے, رکیے, لوگوں میرے دل میں کیوں ہے, اپنے دل کا علاج کیجیے. کوئی ٹیبلٹ نہیں ملے گی آپ کو کہ ٹیبلٹ کھا لیے اخلاص کی اور دل میں اخلاص آ گیا. کیونکہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ, امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں سب سے زیادہ مجھے محنت کرنی پڑی اگر کسی چیز کی, اپنے دل میں اخلاص پیدا کرنے کی. اخلاص نہیں ہوگی عبادت میں, عبادت قبول نہیں ہوگی. حج اگر خالص نہیں کیا جائے گا اللہ کے واسطے, وہ حج اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں کرے گا. عربی کے شاعر نے کہا, ما حججتا ولکن حجت العیر, تم نے کہاں حج کیا, خود تمہاری اونٹنی نے حج کیا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو آج یہ کہنا پڑے آپ نے کہاں حج کیا, وہ تو بس نے حج کیا تھا, آپ نے کہاں حج کیا, ٹرین نے حج کر دیا تھا. ایسے نہ کہنا نہ پڑے, لہٰذا اخلاص بہت ضروری. دوسری ضروری شرط وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر حج کرنا, اپنی مرضی سے نہیں. لوگ یہاں سے صرف کٹ کر دیے, صحیح کے بعد بال ہم بھی کٹ کر دیے. لوگوں نے جوتے چپل مارے, اس کو کس کو, جبرات کو, ہم نے جوتے چپل مار دیے. لوگ وہاں نہیں رکے, ہم وہاں نہیں رکے. لوگ جیسے کر رہے ویسے ہم کر رہے. نہیں, لوگوں کو فالو مت کیجیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں پورا طریقہ اپنی امت کو سکھایا, اور ایک حدیث بیان فرمائی, خذوا عنی مناسککم, مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو. صحابہ رضی اللہ عنہم نے سیکھا, اپنے بعد والوں تک پہنچائے. ہم تک آج کتب حدیث میں پورا حج, جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث پڑھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں ایک لمبی حدیث ہے پوری. انہوں نے پورا واقعہ حج کا جو آنکھوں دیکھا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, انہوں نے روایت کر دیا ہے حدیث کی کتابوں میں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح حج موجود ہے, لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور غلط چیزوں کو فالو نہیں کرنا ہے. آپ کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ میں ہر کام حج میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کروں, بس جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ویسے کیا. عرفات میں کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور مزدلفہ میں کیا کیا, منی میں کیا کیا, مکہ میں کیا کیا, پورا حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم جو ہے کریں گے انشاءاللہ. تو یہ دو شرطیں ہیں, اگر یہ دو شرطیں ہیں تو اسی صورت میں ہمارا حج قبول ہوگا. اخلاص جو دل میں ہے, اور اتباع جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. یہ دو چیزیں ہیں تو انشاءاللہ ہمارا حج صحیح ہوگا. اس کے بعد حج جو آپ کرنے جا رہے ہیں بہت بڑی چیز ہے, بہت بینیفٹس ہیں اس کے, بہت فضیلت ہے اس کی. جیسے بہت فضیلتیں ہیں, اس میں سے چند ایک آپ کے سامنے حدیثوں کے روشنی میں بیان کرو. نمبر 1, حج اگر صحیح ہو جائے اس کے بدلے ہم کو جنت ملے گی. اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, والحج المبرور, بخاری مسلم کی حدیث ہے, جابر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے, فرماتے ہیں کہ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ,
حج مبرور کا بدلہ جنت ہے، جنت ہی ہے۔ حج مبرور کا بدلہ جنت ہے۔ اگر آپ حج مبرور کر کے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو کیا انعام دے گا؟ جنت۔ اور جنت مل گئی، سب کچھ مل گیا، کامیاب ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا، یعنی بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ شخص کامیاب۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر بن گئے، کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا میں کروڑ پتی بن گئے، بلینئر بن گئے، کامیابی نہیں ہے کہ ایک بہت خوبصورت بیوی آپ کے پاس ہے اور اچھے بچے آپ کے پاس ہے، کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہترین جاب ہے، پراپرٹیز ہیں، مال ہے، دولت ہے، کامیابی یہ نہیں ہے کہ بہت بڑی کرسی پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی شہر کے MLA یا جو ہے کسی علاقے کے آپ MP بن گئے، نہیں، کامیابی یہ نہیں ہے۔ کامیابی جنت کا داخلہ ہے، کامیابی جہنم سے دوری ہے، اور اس کو پانے کا ایک بہترین طریقہ حج کیجیے، حج مبرور کیجیے۔ اور حج مبرور کے بارے میں علماء اکرام بیان فرماتے ہیں، حج مبرور وہ حج ہے جس میں 3 چیزیں ہوں۔ نمبر 1 اخلاص، جو ابھی آپ نے سنا۔ نمبر 2 اتباع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا حج میں، وہ آپ نے سنا۔ نمبر 3 اپنے حج کو گناہوں سے بچانا۔ یہ کیسے؟ گناہوں سے بچنا حج۔ آدمی حج کرنے کیوں جاتا ہے بتائیے مجھے آپ؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، مغفرت الذنوب کے لیے۔ لیکن وہاں جا کر بھی گناہ کریں، کیسے؟ لوگ وہاں جا کر سگریٹ پیتے ہیں۔ ہم نے ایسے ایسے حاجیوں کو دیکھا ہے ٹینٹوں میں، رات میں عبادت کرنا ہے، سونا ہے، گیمز کھیل رہا بیٹھ کے، پتہ نہیں UK کے کہاں کے حاجی تھے۔ بہرحال عجیب و غریب حاجی ہوتے ہیں، وہاں جا کر بھی حرکتیں، وہ جیسے وہ 10 تاریخ ہوتی ہے نا جب احرام کھولنا ہوتا ہے، شیونگ، داڑھی کو مڑا رہا ہے بھائی، غلطیاں کر رہے ہوں، گناہ کر رہے ہوں، غیبتیں، خیمے میں بیٹھی ہوئی عورتیں، جی السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسی ہیں بچیاں، آپ کہاں سے؟ اچھا وہی محلے کی ہیں؟ ارے فاطمہ کا قصہ معلوم آپ کو؟ کون فاطمہ؟ ارے وہ 2nd فلور والی۔ اچھا وہ آؤ، پتا ہے بڑے مسئلے ہیں اس کے، آپ کو کیا پتا؟ مجھے یہ پتا، مجھے بھی یہ پتا، چلو دونوں مل کر خوب، فاطمہ جو زندہ ہے وہ مر گئی سمجھو، اس کا مردہ گوشت کھاتے جا رہے، نوش نوش کے کھا رہے۔ نعوذ باللہ، یہ کیسا حج ہے بھائی؟ گناہوں سے بچنا ضروری ہے حج میں۔ اپنے آپ کو انسان جاتا ہے بخشوانے کے لیے، دھلوانے کے لیے، پاک کرنے کے لیے اپنے آپ کو، وہاں جا کر بھی غیبتیں، نعوذ باللہ من ذالک، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے، جس کو منع کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سختی کے ساتھ، قرآن کی آیت موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ منع کیا۔ تو اپنے حج کو بچائیں، حج کو مبرور بنائیں گے تو جنت ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک خوشخبری، والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ، حج مبرور کا بدلہ جنت ہی ہے۔ تو آپ انشاءاللہ نیت کریں، میں حج کو مبرور بناؤں گی انشاءاللہ، میں اخلاص کے ساتھ حج کروں گا انشاءاللہ، مجھے کوئی دکھاوا نہیں، نہ کسی سے کوئی تعریفیں سنوں گی، اور سنت کے مطابق ہم حج کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر قصر کی ہے ہم بھی قصر کریں گے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری ماری ہے میں بھی کنکری ماروں گی، ہم پتھر نہیں ماریں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں یہ دعا زیادہ کی، ہم بھی وہی کریں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے طواف کیا پورا، اور گناہوں سے اپنے حج کو بچانا۔ عورت کوئی بات کر رہی ہے، بہن جی رہیں گے نا عورتیں ساتھ میں، حج ہے یہ، نہ یہاں نہ جدہ میں، نہ دمام میں، نہ الخبر میں، نہ جبیل میں، غیبتیں نہیں کرنی ہیں۔ ابھی خطبہ ہوا تھا پچھلے جمعہ یہاں سے، پچھلے جمعہ ابھی جو جمعہ پرسوں گیا اس سے پہلے، غیبت نہیں کرنی، وہاں کیا کرنا ہے وہ آپ آگے بتایا جائے گا، وہ عبادتیں کرنی، بہرحال اپنے گناہوں سے۔ تو ایک بڑا فائدہ حج کا جنت۔ دوسرا بڑا فائدہ نبی علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں کہ انسان کے گناہ پورے معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک حج اگر آپ صحیح کریں گے سنت کے مطابق لازم، پورے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من حج للہ، الفاظ مبارکہ سنیے، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے، ان کی مبارک حدیث کو میں بتانے جا رہا ہوں، آپ توجہ سے سنیے اور دیکھیے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، تاکہ وہ چیز ہم عمل کریں، ہمیں وہ مل جائے جو آپ نے خوشخبری سنائی۔ کیا؟ من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، ورڈز پر غور کیجئے، اللہ کے واسطے، اپنے نفس کو خوش کرنے نہیں، لوگوں کو خوش کرنے نہیں، من حج للہ، جس نے اللہ کے واسطے حج کیا، فلم یرفث، حالت احرام میں بیوی سے نہیں ملا، رفث کہتے ہیں ہم بستری، جس کو کیا بولتے ہیں اس کو انٹرکورس، دین میں شرم نہیں ہے انٹرکورس کرنا، یا آگے آ رہی بات
یا ایسی حرکتیں جیسے حق کرنا، کس کرنا بیوی کو، ایسی حرکتیں کرنا جو منع ہے احرام میں، جو آگے آ رہی بات، تو رفث اس کو کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے واسطے حج کیا اور رفث نہ کیا، یعنی ہم بستری نہیں کی، احرام کی پابندی کا خیال رکھا، بیوی سے اجتناب کیا، ولم یفسق اور گناہ نہیں کیا، فسق کہتے ہیں گناہوں۔ تو تین کام اگر وہ کرے، اللہ کے واسطے حج کرے، ایک ہم بھی کیا کہتے ہیں وہ رفث سے بچے جو کہ احرام کی پابندی ہے، گناہوں سے بچے، رجع من یومہ، رجع کیوم ولدتہ امہ، ایسے لوٹے گا اپنے حج سے جیسے آج ہی اس کی امی نے جنم دیا اس کو۔ مشہور ہے نا، حج سے لوٹتے ہیں ایسے جیسے ماں نے پیدا کیا۔ مطلب ماں نے پیدا کیا، آج بچے کو کسی ماں نے جنم دیا تو وہ بچے پر کوئی گناہ ہوگا نہیں، معصوم بچہ ہے، ایک دن کا، چند گھنٹے پہلے پیدا ہوا ہے یا آدھے دن پہلے پیدا ہوا ہے، اس کا کیا گناہ ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ ایسے لوٹے گا حاجی کب؟ خالی حج کر کے آئے۔ عام طور پر یہی ذہن ہے نا، ارے چلیے حج کرتے ہیں پورے گناہ معاف، حج کرتے سگریٹ پیتے ہیں، حج سے واپس آتے ہیں ایئرپورٹ پہ دیکھے جاتے جاتے خوب پیتے ہیں، ارے وہ وہاں نہیں پی سکے اب پی رہے، یہ کون سا حج ہے؟ وہاں بیٹھ کر گناہ، جاتے ہوئے گناہ، آتے ہوئے گناہ نہیں۔ آپ لوٹیں گے انشاءاللہ، آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے پورے، بشرطے کہ یہ تین کام آپ کریں جو پہلے اس حدیث میں پڑھا، للہ حج کریں اور احرام کی پابندیوں کا خیال رکھیں، نمبر 3 اپنے حج کو گناہوں سے بچائیں۔ چلیے تیسرا ایک اور ایک بڑا فائدہ ایک حدیث میں آیا ہے، وہ ہے فقر و فاقہ ختم ہوتا ہے اس سے۔ آج کل بڑے مسئلے ہیں نا، جاب نہیں ہے، سیلری کم، فائنینشیل ایشوز، حدیث میں خوشخبری سنائی گئی۔ حج کا ایک بہت بڑا فائدہ کیا ہے؟ تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ينفیان الفقر والذنوب کما ينفی الکیر خبث الحدیث وما قال او کما قال رسول اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حج اور عمرہ کیا کرو اس لیے کہ اس سے فقر یعنی تنگی، مالی پریشانی، فقیر، فقر جس کے پاس ہوتا ہے اس کو فقیر بولتے ہیں، تو فقر و فاقہ اور گناہ ایسے دھل جاتے ہیں، فقر اور گناہ ایسے مٹ جاتے ہیں جیسے بھٹی میں جو ہے وہ جو مارتا ہے وہ آدمی وہاں کام کرتا ہے، وہ جو اس سے جو ہے لوہے کے اوپر سے میل و کچھ ختم ہو جاتا ہے، بالکل جیسے وہ ختم کر دیتا ہے بھٹی میں وہ لوہار جو بھٹی میں، تو ویسے ہی فقر ختم ہو جاتا ہے، ویسے ہی گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ کب؟ جب انسان حج کرے اور عمرہ کرے۔ تو یہ فائدے ہیں، تو اس کو ذہن میں رکھیں اور حج کریں۔ چلیے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ حج جو ہے 3 قسم کا ہوتا ہے، تینوں ملا کر ایک ساتھ حج نہیں کر سکتے، آپ کو تینوں میں سے کوئی ایک ٹائپ آف حج چوز کرنا ہوگا، تمتع، قران، افراد، یا آپ تمتع کیجئے یا آپ قران کیجئے یا آپ افراد کیجئے۔ ایک ایک کا ڈیفینیشن، واٹ از تمتع، واٹ از قران، واٹ از کیا بولتے ہیں افراد۔ تھوڑی انگلش بھی بول رہا ہوں، مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب جو ہے وہ مطلب ہے۔ تمتع کا لفظی معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، تمتع یتمتع، وہ ہے نا وہ پاگل، ان لوگوں کے پاس تمتع ہے وہ ہوتا ہے، متعہ بولتے ہیں اس کو۔ کون پاگل؟ شیعہ، جن کو اہل تشیع کہتے ہیں لوگ، جو رافضی ہیں، ان کے نزدیک جو ہے یہ چیز ہوتی ہے متعہ۔ وہ متعہ مطلب فائدہ اٹھانا، تمتع یعنی فائدہ اٹھانا۔ تو حج تمتع کو حج تمتع کس لیے کہتے ہیں؟ انسان عمرہ کر کے حج اور عمرے کے بیچ میں حلال پاک، حلال جو حج کے حالت احرام میں پابندی تھی جس کی، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اسی لیے اس کو تمتع حج کہتے ہیں۔ ایک نمبر 2 حج قران۔ قرانہ یقرینو کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں ملانا، مکس کرنا چاہیے، چونکہ حج قران کرنے والا عمرے کو حج سے ملا دیتا ہے، اسی لیے اس کو حج قران کہتے ہیں۔ نمبر 3 اینڈ لاسٹ حج افراد۔ افراد کا مطلب ہوتا ہے ایک کام کرنا، افراد یفرد افرادا۔ تو افراد کا مطلب کیا ہے؟ افراد کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ صرف ایک حج کریں جا کے، مطلب عمرہ نہ کریں، ایک کام کریں اور وہ حج، آپ بالکل عمرہ نہیں کریں گے۔ پھر ایک مرتبہ تمتع میں عمرہ ہوتا ہے، پھر الگ سے حج ہوتا ہے۔ قران میں عمرہ حج اکٹھے ہوتا ہے ایک ساتھ۔ افراد میں صرف حج ہوتا ہے۔ تھوڑا اور اس کے بارے میں
جانکاری. تمتع کی ڈیٹیل یہ ہے، حج کے مہینوں میں کمپلیٹ ڈیفینیشن آف تمتع، تمتع حج کے منتھس میں، حج کے مہینوں میں عمرہ کر کے فارغ ہو جائیں، اور 8 ذی الحجہ کے دن صبح آپ جہاں بھی ہوں گے حج کا احرام باندھ کر آپ حج کے کام کریں گے. اس کو کہتے ہیں تمتع. قران، حج کے مہینوں میں آپ عمرہ اور حج دونوں کا احرام باندھیں گے، جائیں گے مکہ، طواف کریں گے، سعی کریں گے، اور احرام نہیں کھولیں گے بلکہ انتظار کریں گے حج کا. اور جیسے ہی حج کا دن آ جائے 8 ذی الحجہ، آپ کنٹینیو مینا جا کر اپنے کاموں کو، حج کے اعمال کو، حج کے کاموں کو انجام دیں گے. اس کو کہتے ہیں قران. آپ نے ملا دیا، الگ نہیں کیا نا، جیسے تمتع والے نے کیا تھا. تمتع والے کیا کرتا ہے، عمرہ کر کے حلال ہو جاتا، پھر حج کرتا ہے. حلال مطلب احرام کھول دیتا ہے، پھر حج کا احرام الگ باندھتا ہے. ٹھیک ہے، دو الگ الگ ہوئے. قران کرنے والا دونوں کا مکس اپ کرتا ہے. افراد کرنے والا عمرہ کرتا ہی نہیں ہے، صرف حج کا احرام باندھتا ہے، سیدھا جاتا ہے حج کرتا ہے. سمجھ میں یہ بات؟ سمجھ میں آگے بڑھ رہا ہوں یہ سمجھ کر کہ آپ سمجھ گئے. اب ہم کون سا کریں صاحب حج؟ آپ تو تینوں بتا دیے، تمتع بھی بتائے، قران بھی بتا دیے، افراد بھی بتا دیے. ہم کون سا حج کریں؟ آپ کی مرضی. تینوں بھی حج ہے. آپ افراد کرنا چاہتے ہیں کیجیے، آپ قران کرنا چاہتے ہیں کیجیے، آپ حج تمتع کرنا چاہتے ہیں کیجیے. پھر بھی تمتع اچھا ہے، افضل. یہ اکثر علماء کا قول ہے، کیونکہ اس میں عمرہ الگ، حج الگ ہوتا ہے. اور ایک بات، اگر آپ تمتع کریں گے تو قربانی کون سی؟ عید کی نہیں، پھر حج کی. اچھا، حج کی دیں گے، اس کو ہدی کہتے ہیں. عید کی قربانی الگ، حج کی قربانی الگ. قربانی بولے تو سیم نہیں ہوتا. قربانی بولنے سے سیم ہو جائے گی چیز. بھائی بولنے سے سب بھائی ہوتے ہیں کیا؟ بعض بیویاں اپنے شوہروں کو پہلے بھائی بولتے تھیں کیونکہ خلیرے بھائی تھے. شوہر ہو گئے تو بھائی ہو گئے، نہیں ہوتا. پہلے میں بھیا بولتی تھی، اب کیا کروں؟ نہیں بولو بھائی، شوہر ہو گئے، آپ کے نکاح ہو گیا. بہرحال تو قربانی بولنے سے جو ہے قربانی نہیں ہوگی. حج کی قربانی الگ، عید کی قربانی الگ. عید کی قربانی جو غیر حاجی دیتے ہیں. حج کی قربانی تمتع کرنے والے حاجی دیں گے 1، قران کرنے والے حاجی دیں گے 2، اگر استطاعت ہے، ورنہ روزے رکھنا ہے جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو منشن کیا ہے. افراد کرنے والے قربانی نہیں دیں گے. اور بات قربانی کے آگے تو بتا دوں، اپنی مرضی نہیں ہے، خالہ اماں کا، چاچا کا، تایا ابو کا دین نہیں ہے، یہ دین اللہ کا ہے. قربانی صرف مکہ اور مینا میں ہو سکتی ہے. جدہ میں بھی حج کی قربانی، ہم بات حج کا کر رہے ہیں، یہ ورکشاپ حج کا ہے، عید کا نہیں ہے. تو عید کی قربانی سائڈ میں رکھیے آپ. حج کی قربانی یہ صرف مکہ اور مینا میں ہو سکتی ہے، اور کہیں بھی نہیں. یا تو آپ خود کریں یا کسی قابل بھروسہ انسان پر ذمہ داری. تو حج تمتع کرنے والے پر قربانی ہوگی، حج قران کرنے والے پر قربانی ہوگی، حج افراد کرنے والے پر قربانی نہیں ہوگی. چلو، اب ہم کون سا حج کریں؟ میں نے بتا دیا آپ کو، تینوں چوائس ہیں. پھر بھی افضل حج، اکثر علماء کہتے ہیں افضل حج حج تمتع ہے. کیوں؟ وائی؟ اس لیے کہ اس میں 2 عبادتیں الگ الگ ہوتی ہیں. عمرہ الگ ہوتا ہے، حج الگ ہوتا ہے. اس لیے کیوں؟ اور ایک جواب اس کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی تھی، اپنی خواہش کا اظہار فرمایا اپنے حدیث مبارک میں، اسی لیے تمتع افضل ہے. وہ کون سی حدیث، کون سی خواہش ہے؟ اور اس میں اس سوال کا جواب ہے جو بہت سارے حاجی پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے کیا کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا ہم وہی حج کرنا چاہتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا حج کیا؟ حج قران کیا، تو ہم بھی حج قران کریں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بتاتا چلوں، غور سے سنیے، جواب مل جائے گا آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مل گیا حج کرنے کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا مدینہ میں کہ میں حج کو جا رہا ہوں. تمام صحابہ خوش ہو گئے. حج معلوم ہی نہیں، پہلی مرتبہ حج ہو رہا ہے. سب صحابہ نے جو ہے حج کی تیاریاں کر لی.
اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانور لے کر آ گئے، جانور، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب صحابہ نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانور لے کر جا رہے ہیں حج کو، تو بھائی جانور ایزی نہیں ہے نا ہر ایک کو ملے، تو صحابہ نے تلاش کیا رضی اللہ عنہ، جن کو مل گیا مل گیا، جن کو نہیں ملا وہ بھی سب لبیک بولے ہم اے اللہ وہی حج کرنے آ رہے ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کر رہے ہیں، سیم حج۔ اور سے سنی حدیث کو، آپ سب ایجوکیٹڈ ہیں، مجھے پتا ہے، بہت سمجھدار ہیں آپ، مجھے بھی وہ بھی معلوم ہے، تو آپ جلدی سمجھیں گے انشاءاللہ، بشرطے کہ آپ غور سے سنیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانور لے لیے، انتظام، صحابہ کو جس کو میسر ہوا مل گیا، جانور مل گیا، جن کو نہیں ملا سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بھی حج کرنے۔ اب لبیک کون سا پڑھے سب، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا حج کر رہے ہیں، قربانی نہیں ہے تب بھی حج، قربانی ہے تب بھی حج نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قران کر رہے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے، حج قران کرنے والا جانور لے کے جا سکتا ہے، اور جانور لے کر جانا ضروری نہیں ہے۔ اب یہاں کہاں آج کہاں دیکھ رہے ہیں آپ، آج کل کئی سالوں سے لوگ جانور نہیں لے کے جاتے ہیں نا حج کا، وہاں لیتے ہیں یا بک کر دیتے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو، تو ساتھ نہیں لے کے جا رہے ہیں نا جانور۔ اگر ساتھ جانور لے کے جائیں گے اپنے علاقے سے آپ، تو صرف حج قرانی کرنا ہوگا اور کوئی حج نہیں کر سکتا، سمجھ گئے؟ چل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مدینہ منورہ سے، مدینہ نبویہ سے، تمام صحابہ نے لبیک پڑھا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ وہ لوگ تھے جن کے پاس جانور نہیں تھا، ان لوگوں نے کیا نیت کی؟ اے اللہ ہم وہی حج کرنے آ رہے ہیں جو تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرنے جا رہے ہیں۔ بہت اہم پوائنٹ ہے یہ، سمجھنے کا۔ چلے بھائی سب مکہ سے پہ، بھائی وہ اس زمانے کا حج پلین کا حج نہیں تھا، بس کا حج نہیں تھا، جانوروں پہ نکلے تھے، ٹائم لگا مکہ پہنچنے، ٹھیک ہے، 4-5 دن جتنے لگے۔ ایک وادی میں رکے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی نازل ہوئی، جو لوگ اپنے ساتھ جانور نہیں لائے ہیں، سن رہے ہیں نا غور سے سب، سن رہے سنیے، جو لوگ اپنے ساتھ جانور نہیں لائے ہیں وہ عمرہ کر کے حلال ہو جائیں، اپنے حج کو تمتع میں چینج کر دیں۔ آرڈر آیا، وحی نازل ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، سنو ساتھیو، جو مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے، جو لوگ اپنے ساتھ جانور نہیں لائے ہیں وہ لوگ عمرہ کر کے احرام کھول دیں، طواف صحیح کے بعد بال نکال دیں، احرام کھول دیں، اپنے حج کو چینج کر دیں۔ مدینہ سے جب آئے تھے کون سی نیت لے کر آئے تھے؟ جو جانور نہیں لائے تھے ان کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، میرے سامنے نہیں ہے لیکن آپ جواب دیجیے، میں نہیں سنوں گا لیکن آپ جواب دیجیے۔ میں نے بھی بتایا 2-3 مرتبہ، جانور تمام صحابہ کو نہیں ملے رضی اللہ عنہ، تو ان لوگوں نے کون سی نیت کی تھی پھر؟ اس کا مطلب نیت چینج ہو سکتی ہے، جی بالکل۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں، غور سے سنیے حدیث کو مکمل کرنے سے پہلے، علماء کہتے ہیں اگر کوئی پاکستان سے، انڈیا سے، کسی بھی علاقے سے مکہ پہنچتا ہے، کیا نیت لے کر آیا ہو؟ احرام باندھ کے آیا نا، قران کا، جانور نہیں لایا ہے، عمرہ اور حج دونوں ایک ساتھ، اللہ جو اس کی نیت کیسے کریں گے بتاؤں گا میں بھی آپ کو، یعنی کیا پڑھنا ہے اس کو، تینوں حاجی جو کیا پڑھیں گے۔ جو اپنے ساتھ جانور نہیں لائے اور مکہ پہنچ گئے، کب پہنچ گئے؟ حج سے 2 دن پہلے، 3 دن پہلے، 4 دن پہلے، 1 دن پہلے، وہ تو قران کرنے کی نیت سے آئے ہیں، اوکے قران کر سکتے ہیں، دی بیسٹ، افضل یہ ہے کہ وہ عمرہ کر کے حلال ہو جائیں، اپنے حج کو تمتع میں چینج کر دیں، جس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کوئی پریشان نہ ہو، یہ کیسے، میں تو میقات سے نیت لے کر آیا تھا تو قران کرنے کی، آپ کیسے مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ میں جو ہے چینج کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا بھائی، یہ علماء کے فتاوے ہیں، کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا رضی اللہ عنہ اجمعین کو، جو اپنے ساتھ جانور نہیں لائے ہیں وہ عمرہ کر کے حلال ہو جائیں۔ اور سنیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو استقبلت من امری مستدبرت لما سقت الہدی ولجعلتها عمرہ، الحدیث کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر مجھے اس کی خبر پہلے ہوتی، کس کی؟ کہ جو اپنے ساتھ جانور نہیں لائے عمرہ کر کے حلال ہو جائے، جو وادی میں وہی آئی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر اس کی خبر مجھے پہلے ہوتی میں اپنے ساتھ جانور نہیں لاتا اور عمرہ کر لیتا میں بھی۔ کیا مطلب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکم دے رہے ہیں صحابہ کو جو جانور نہیں لائے وہ عمرہ کر کے حلال ہو جائے،
دوسری اپنی خواہش کا اظہار فرما رہے ہیں کہ اگر میں بھی جانور نہیں لاتا، اگر مجھے اس کی خبر پہلے ہوتی تو ساتھ میں جانور نہیں لا کے عمرہ کر کے حلال ہو جاتا تھا میں، مطلب تمتع کرتا میں۔ اچھا، صحابہ جب رضی اللہ عنہم اجمعین نے، بعض صحابہ نے سوال کیا، آپ جو حکم دے رہے ہیں کہ جو جانور اپنے ساتھ نہ لائے وہ عمرہ کر کے حلال ہو جائے، تو یہ اس سال ہم جو حاجی ہیں اس سال کے، جو فرسٹ حج ہسٹری کا، اسلام کا پہلا حج ہو رہا ہے، اس ہمارے لیے ہے صرف، یعنی بعد میں آئیں گے نا لوگ مسلمان حج کریں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتا ہو، سن لیجیے، آپ نے فرمایا لا للابد الابد، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یہ صرف اس وقت نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ تو اس حدیث سے مسئلے کی وضاحت ہوتی ہے، امپورٹنس معلوم ہوتی ہے کہ تمتع افضل ہے، تمتع بہت اچھا ہے۔ تو اگر آپ، اچھا بعض لوگ، ایک اور ایک مسئلہ، ہمارے پاس گلی گلی کے مفتی ہیں، معلوم آپ کو، گلی گلی کے مفتی، کراچی کے گلی گلی میں مفتی، لاہور کی گلی گلی میں مفتی، حیدرآباد کے گلی گلی میں مفتی، مولانا کھڑے رہتے ہیں، مولانا مطلب عالم صاحب، شیخ صاحب، بازو رہتا ہے، ایک تیسرا آدمی آتا ہے، وہ شیخ صاحب، علامہ صاحب، مولوی جی، قاری صاحب، وہ ایک مسئلہ وضاحت کر دیں، اس کا کیا جواب ہے، تو بازو جو کھڑا ہوا ہے وہ جواب دیتا ہے۔ یہ حال ہے مفتیوں کا ہمارا۔ وہ جو مفتی ہے نا، آیت صحیح پڑھنے نہیں آتا اس کو، مفتی بنا بیٹھا ہے۔ آپ کو پتا ہے فتویٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فتویٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ اللہ کی طرف سے سائن کر کے دے رہے ہیں، کیونکہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا عربی میں نام اور اس کا اردو ٹرانسلیشن سن لیجئے، اعلام الموقعین الرب العالمین، اللہ رب العالمین کی طرف سے سائن کرنے والوں کی خبر۔ اللہ کی طرف سے سائن کرنے والے کون؟ مفتی، بنی مفتی، سائن کیجئے، اللہ پکڑے گا قیامت کے دن، میرے دین کے، اللہ کے، کیونکہ اللہ کا دین ہے نا، آپ کا دین نہیں ہے، خالہ کا دین نہیں ہے، چاچا کا دین نہیں ہے، اللہ نے اتارا ہے دین، آپ کو نہیں معلوم ہے، اور بازو عالم ہے، آپ کون فتویٰ دینے والے؟ صحابہ دو کھڑے ہوتے رضی اللہ عنہم اجمعین، دونوں کو حدیث کا علم ہوتا، مسئلے کا علم ہوتا۔ ایک آدمی آتا پوچھتا ایک صحابی سے کہ اس کا کیا جواب ہے، تھوڑی دیر خاموش رہتے تاکہ ساتھی جواب دے، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ ان کے جواب پر کل قیامت کے دن سوال ہونے والا ہے، میں جواب دوں گا، آپ جواب دیں گے، آپ جواب دیں گے، فاطمہ، عائشہ، ابو بکر، عمر، کوئی بھی جواب دیں گے، کل قیامت اللہ پوچھے گا تم نے یہ جواب کس بیس پر دیا ہے۔ تو آج کل ایک گلی گلی کے مفتی مجھے یاد آ رہا ہے، دیکھیں کام کیجیے آپ، اچھا وہ پہلے حج کر کے گئے، وہ کیسے حج کرے ان کو معلوم ہے، اللہ ہدایت دے۔ اب یہ صاحب چونکہ حج کر لیے نا، تو پہلے بھی مفتی تھے چھوٹے موٹے، اب حج کر لیے تو بڑے مفتی بن گئے، وہ حج کیسا کیا ان کو معلوم، اللہ کے بعد، اور ان کے ساتھیوں کو معلوم۔ آپ کا پہلا حج ہے، دوسرا حج ہے؟ نہیں، میرا پہلا حج ہے، پہلا حج تمتع کرنا، فتویٰ، دوسرا تیسرا قران افراد کر لے سکتے، یہ کہاں سے لے کے آئے بات؟ کیا کیا مسئلے ہیں بھائی۔ ارے گاڑی کسی کو لینی ہے، آپ بولو بھائی ٹویوٹا اچھی ہے، نہیں آج کل ہنڈائی اچھی ہے، ارے وہ ہنڈائی ٹویوٹا فلاں جنس ہمس جو لینا، یہ دین ہے بھائی اللہ کا، آپ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ کیوں مائک پکڑ رہے ہیں؟ یہ آپ کا کام نہیں، علماء کا کام ہے، علماء ورثۃ الانبیاء، ان کا کام ہے وہ دین دینے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ چلیے، تو تمتع جو ہے افضل ہے، آپ چاہے پہلا حج کریں یا 50 حج کریں، ایسا نہیں کہ پہلا حج تمتع کرو، دوسرا حج افراد کرو، تیسرا حج قران کرو، دوسرا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مرضی ہے بھائی، ہر حج تمتع کرو، ہر حج قران کرو، ہر حج افراد کرو، آپ کی مرضی۔ چلیے، اب اور ایک بات، بریک ہونے والا ہے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ، تو اس سے پہلے ہم احرام کیسے باندھیں گے، لبیک کیسے پڑھیں گے؟ نہیں، احرام کا مسئلے بعد میں آئیں گے آفٹر بریک انشاءاللہ۔ ہم احرام، تمتع کرنے والے کیا پڑھیں گے، قران کرنے والے کیا پڑھیں گے، افراد کرنے والے کیا پڑھیں گے؟ تمتع کرنے والے کہیں گے اللہم لبیک عمرہ، بس آئیں گے عمرہ کر لیں گے۔ اس کے بعد جب حج کرنا ہے نا، 8 ذی الحجہ کو صبح اللہم لبیک حجتن یا حجن، خلاص یہ ایک یہ بھی صحیح ہے۔ ایک اور ایک طریقہ ہے اللہم لبیک عمرتن متمتعا بہا الی الحج، یہ بھی صحیح ہے۔ کیا مطلب اس کا میننگ؟ اللہم لبیک عمرہ، اے اللہ میں عمرہ کرنے آ رہا ہوں یا آ رہی ہوں، جائیے عمرہ کیجیے، ختم۔ اس کے بعد حج کیجیے 8 ذی الحجہ کو، اللہم لبیک حجتن یا حجن، حج ہو گیا۔ دوسرا اور ایک طریقہ جو صحیح ہے اللہم لبیک عمرتن متمتعا بہا الی الحج، اے اللہ میں ایسا عمرہ کرنے آ رہا ہوں یا آ رہی ہوں جس سے میں فائدہ اٹھاؤں گا حج تک، ہو گئے۔ چلیے، قران کرنے والا کیسا لبیک پڑھے گا؟
اللہم لبیک عمرتن و حجن، اے اللہ میں عمرہ اور حج دونوں کرنے آ رہا ہوں، آ رہی ہوں، ہو گیا۔ تو وہ جائیں گے، طواف کریں گے، صحیح کریں گے اور انتظار کریں گے 8 ذی الحجہ تک احرام پہ باقی رہیں گے، پھر مینا چلیں گے 8 ذی الحجہ کی صبح۔ افراد کرنے والا کیسا لبیک پڑے گا؟ اللہم لبیک حجن یا حجتن، اللہم لبیک حجن یا حجتن، اے اللہ میں حج کرنے آ رہی ہوں یا آ رہا ہوں، یہ تینوں لبیک پڑیں گے۔ تمتع کرنے والا کیا کرے گا؟ قران کرنے والا کیا کرے گا؟ افراد کرنے والا کیا کرے گا؟ کتنے بجے ہیں؟ 6:15۔ بس یہ سن لیجیے، تمتع کرنے والے میقات سے، جس کی تفصیل ابھی بریک کے فوری بعد آنے والی ہے انشاءاللہ، میقات، احرام اور حج کے اعمال وغیرہ۔ تمتع کرنے والے اپنی میقات سے یا میقات سے پہلے عمرے کی نیت کریں گے، آئیں گے مکہ مکرمہ، طواف، سعی، بال نکالیں گے، عمرہ جیسے کیا جاتا ہے، احرام کھول دیں گے۔ اس کے بعد 8 کی صبح وہ چاہے مکہ میں رہیں، مینا میں رہیں، جہاں بھی رہیں، جدہ میں رہیں، کہیں بھی رہیں، حج کا احرام باندھیں گے صبح، اللہم لبیک حجتن پڑھیں گے، اگر مینا میں ہے تو ٹھیک ہے، مکہ میں ہے تو مینا چلے جائیں گے، جدہ ہے تو مینا چلیں گے۔ یہ تمتع کرنے والے کریں گے، سمجھ میں آئی بات؟ پھر ایک مرتبہ، میقات سے یا میقات سے پہلے سے احرام باندھیں گے عمرے کا صرف، اور مکہ پہنچ کر عمرہ کر کے فارغ ہو جائیں گے، اور 8 تاریخ کی صبح 8 ذی الحجہ جہاں بھی رہیں گے، چاہے وہ مینا میں رہے، مکہ میں رہے، جتنا کہیں بھی رہیں، حج کا احرام باندھیں گے سیدھا، اگر مینا میں نہیں ہے تو مینا چلے جائیں گے۔ قران کرنے والے میقات سے یا میقات سے بیفور عمرہ حج دونوں کا احرام باندھیں گے، اور لبیک جیسے میں نے ابھی بتایا وہ پڑھیں گے، مکہ پہنچیں گے، طواف کریں گے، صحیح کریں گے، بال نہیں نکالیں گے جیسے تمتع والے نے نکالا، احرام پر باقی رہیں گے، 8 تاریخ کے دن مینا جائیں گے۔ افراد کرنے والے کیا کریں گے؟ میقات سے یا میقات سے بیفور صرف حج کا احرام باندھیں گے، لبیک پڑھیں گے جو میں نے بتایا آپ کو۔ اب اس کے پاس 2 آپشنز ہیں، مکہ جائے گا، طواف قدوم کر لے گا، صحیح کر لے گا، بعد میں صحیح کی ضرورت نہیں پڑے گی، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، چلا جائے گا، نہیں ڈائریکٹ مینا جا سکتا ہے۔ کون؟ افراد کرنے والا۔ یہ تفصیل سے تینوں قسم کا حج معلوم ہو گیا۔ اب میقات کس کو بولتے ہیں، اور احرام کس کو کہتے ہیں، اور احرام مرد کا کیا ہے، عورت کے لیے کیا کوئی احرام ہے، احرام کی پابندیاں کیا ہیں، احرام سے پہلے کیا کرنا، احرام کے بعد کیا کرنا، اور 8، 9، 10، 11، 12 ان دنوں کے اعمال کیا ہیں، اور حج کے ارکان کیا ہیں کہ چھوٹنے سے بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا، واجبات کیا ہے، سنتیں کیا ہے، یہ چیزیں باقی رہ گئی ہیں جو بریک کے بعد انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ بریک 5 منٹ کا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کہیں نہیں جائیں، گھروں میں ہوں تو گھروں میں ہی رہیں، 5 منٹ کے فوری بعد ہم انشاءاللہ اپنا سیشن کمپلیٹ کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ آپ سن رہے تھے تمام تعریف صلی اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہم پر اپنی عبادت کو فرض کیا، صلاۃ و سلام ہو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہم سب کو عبادت کا طریقہ سکھایا۔ اس کے بعد یہ دوسرا اور آخری سیشن ہے بریک کے بعد۔ آپ اب تک حج کی مقدمات میں کافی چیزیں آپ نے سنی، امید کہ سب سمجھ میں آ گئی ہوں گی انشاءاللہ۔ جو باقی باتیں ہیں ابھی آپ کے سامنے کی جا رہی ہیں، اس پہ پہلی چیز ہے احرام۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے کہ احرام کیا ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں گے ہم احرام کا میننگ کیا ہے، مرد کا احرام کیسے ہوگا، عورت کا احرام کیسے ہوگا۔ احرام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کافی غلط فہمیاں ہیں اس مسئلے کو لے کر، اور عورت کا احرام، مرد کا احرام، اس میں بھی کافی غلط فہمیاں ہیں جس کی وضاحت ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے معزز سامعین، ناظرین، احرام کا مطلب ہوتا ہے عبادت سٹارٹ کرنے کی نیت کرنا۔ جیسے آپ عمرے کا احرام، تو آپ عمرہ شروع کرنے کی نیت کر رہے ہیں، اس کو بولیں گے عمرے کا احرام۔ اب مثال کے طور پر احرم عبداللہ، عربی میں اگر بولیں گے عبداللہ نے، احرم عبداللہ بالعمرہ، عبداللہ نے عمرے کا احرام باندھا، تو کیا مطلب؟
اس کا مطلب عبداللہ نے عمرہ کرنے کی نیت کر لی. احرمت فاطمہ یا احرمت عائشہ بالعمرہ، عائشہ نے عمرے کا احرام باندھا. کیا مطلب؟ عائشہ نے عمرہ شروع کرنے کی نیت کر لی. یاد رکھیے احرام کا مطلب دل میں عبادت کی نیت کرنا. چلیے اگر آپ نے دل میں نیت کر لی عبادت کی جیسے عمرے کی یا حج کی، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ پریکٹیکل مرد اگر ہیں تو ان کو سلے ہوئے کپڑے اتار کر 2 چادریں زیبتن کرنی ہوں گی. جہاں تک عورتوں کا مسئلہ ہے ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے. سمجھ میں ہی بات؟ احرام کا مطلب چادر نہیں، کپڑا نہیں، بلکہ احرام کا مطلب عبادت کی نیت کرنا. چلیے اب مرد کے لیے احرام کا کپڑا کیا ہے، عورت کے لیے احرام کا کپڑا کیا ہے؟ مرد کے لیے احرام کا کپڑا ہے 2 چادریں، ایک تہبند نیچے کے لیے کور کرے، ایک اوپر. سفید ہوں تو بہت اچھا ہے، سب دنیا سفید ہی پہنتی ہے، لیکن فار یور کائنڈلی انفارمیشن اگر کوئی سفید کی جگہ بلو پہن کر آ گئے تو ہاں بھائی اس کا احرام کا کپڑا بالکل صحیح ہے. لال پہن کر آ گئے، ہرا پہن کر آ جائے، کوئی بھی کلر، لیکن اچھا ہے سفید ہی پہننا، کیونکہ کپڑوں میں سب سے اچھا کپڑا سفید. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کپڑوں میں سب سے اچھا کپڑا سفید ہے، پہنو اور مردوں کو پہناؤ. اسی لیے مردے کا جو کیا بولتے ہیں اس کو، کفن ہوتا ہے، وہ بھی وائٹ ہوتا ہے، اور وائٹ پہنتے ہیں. خیر یہ اور بات ہے کہ جمعے کو پہنتے ہیں لوگ. تو بہرحال کوئی بھی کلر اسلام میں الاؤ ہے، لیکن زیادہ اچھا ہوا. چلیے تو مرد کا احرام کیا ہے؟ اچھا 2 چیزوں کو یاد رکھنا، ایک ہے احرام، دوسرا ہے احرام کا کپڑا. There is a difference between احرام and احرام کا کپڑا. If we say احرام، اس کا مطلب نیت جو دل میں ہوتی ہے. If we say احرام کا کپڑا، اس کا مطلب احرام کا کپڑا. مرد کے لیے 2 چادریں، نیچے باندھنا، اسے باندھ لیتے ہیں اوپر تاکہ یہ بھی کور ہو، اوپر بھی کور. عورت کے لیے جملہ یاد رکھ لیجئے، عورتیں سن رہی ہیں، پروگرام دیکھ رہی ہیں، عورت کے لیے احرام کا کوئی کپڑا نہیں ہے. ایسے کروانا ایکس یاد رکھ لے بھائی، کراس، یہ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. وہ جو اپنے پاس ایسے باندھ لیتے ہیں پیچھے، نہیں نکلنا، بال نہیں نظر آنا، اور وائٹ پہنتے، مہندی لگا لیتے. بعض کاٹن کا پہن کے آتے، ہلکا سا گرمی ہے ان کی، ایسا کاٹن جس میں یہ پورے ہاتھ نظر آتے ہیں، ایسا پاکستان کا، انڈیا کا اوریجنل کاٹن جس میں پورے ہاتھ نظر آتے ہیں، یہ پیر نظر آتے ہیں. کیا یہ صحیح؟ نہیں. عورت کیا کرے گی؟ کپڑا جو بھی وہ پہنا چاہتی، میکسی، ساڑی، شلوار قمیض، جو بھی. شرط کیا ہے؟ باڈی کو کور کرے، 1 مردوں کی مشابہت نہ ہو، 2 اور سادہ ہوتی. وہ شادی اور ولیمے میں پہن کے جاتی ویسے کپڑے پہن کے نہیں ہیں، چھک چھک چمکتے چمکتے. اور کورڈ ہو، کورڈ نظر نہ آئے، ایسے باریک کپڑا ہے، غلط. اور مردوں کی مشابہت نہ ہو، ٹی شرٹ جینس پہن کے آ گئی، السلام علیکم، لبیک، کدھر حج کرنے آ گئی، غلط ہے. یہ مہندی لگا کے آنا کیا مسئلہ ہے؟ ہم ایئرپورٹ پر درس دیتے تھے، انڈیا پاکستان کے حاجی عورتیں آتی تھی تو شیخ بولتے تھے، اے شادی تمہارے حاجی یہ کیا مہندی مندی لگا، یہ دلہن بننے آئی ہے یا کیا؟ تو ہم سوچتے ہو اللہ کے بندیو، اللہ سے ڈرو، یہ کیا مہندی، پتا نہیں کیا کانسیپٹ ہے، سمجھ میں نہیں آیا. اور ایک چیز، سب سے معافی مانگ کے آنا، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے. اچھا حج کو جا رہے ہیں، وہ بولتے ہیں جملے بھی مشہور ہے، بلی جو ہے 100 چوہے کھا کر حج کو نکلی. اور بلی حج کرتی نہیں، پہلی بات سائڈ میں رکھیے بلی کی بات. یہ کیا ہے معافیاں مانگنا؟ زندگی بھر خوب تکلیفیں دی ہے، حج کرنے معافی مانگ کے جا رہے. ارے جب تکلیف دیے نہیں دینا، اور دے دیے تو معافی اسی وقت مانگ لیجئے. حج کا ویٹ کر رہے آپ، غلط ہے یہ. اور جب تک، جیسا میں بھائی ہوں، میری 3 بہنیں ہیں، جب تک میری بہنوں کی شادی نہیں کروں گا مجھ پر حج فرض نہیں ہوگا. عجیب عجیب فتوے، عجیب عجیب کانسیپٹ. بہنوں کی شادیوں کا میرے حج سے کیا ریلیشن ہے؟ نو، کوئی ریلیشن نہیں.
میں باپ ہوں، میری بیٹیاں ہیں، جب تک میں میری بیٹیوں کے ہاتھ پیلے ہاتھ پیلے نہ کر دوں، وہ پیلے ہوتے ہیں، لال ہوتے ہیں، جو بھی ہے، ہاتھ پیلے نہ کر دوں اس وقت تک جو ہے میں حج نہیں کروں گا، یہ بھی غلط کانسیپٹ ہے۔ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بیٹیوں کی شادیاں کرنا، بہنوں کا خیال کرنا، یہ ایک الگ چیز ہے، صلہ رحمی ہے، واجب ہے، ایک الگ چیز ہے، حج ایک الگ چیز ہے، اس کو اس سے مت ملائیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ مرد کے لیے احرام کا کپڑا، احرام اور احرام کے کپڑے میں فرق یاد رکھنا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہ مثال سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ احرام مطلب نیت، احرام کا کپڑا، مرد کے لیے کپڑا ہے، عورت کے لیے احرام کا کپڑا کوئی بھی نہیں ہے، تو وہ کور کرے گی، وہ دل میں نیت کر لے گی، ختم۔ دونوں میں فرق کیا ہے میں بتاتا ہوں۔ اب مرد نے احرام باندھا، مطلب عبادت کی نیت کر لی، کپڑے بھی پہن لیے، سلے ہوئے کپڑے اتار دیے، اپر گارمنٹس انڈر گارمنٹس سب اتار دیے، 2 چادریں پہن لی، چلے گئے وہاں پر مینا میں۔ اب ان کو شاور لینا ہے، احرام اتارے، اتر رہا ہے، احرام اتارے، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، عجیب مسئلے ہیں لوگوں کے، ٹھیک ہے؟ احرام اتار دیے، لوگ سمجھتے میں احرام سے باہر چلا گیا، نہیں، اندر جو نیت ہے وہ میری باقی ہے۔ یہ اتارنے سے، شاور لینے سے، کپڑے 2 چادریں اتارنے سے میری نیت ختم نہیں ہوگی، وہ نیت سٹل ہے، مینا میں بھی ہے، مزدلفہ میں بھی ہے، عرفات میں بھی ہے۔ میں عرفات جاؤں گا، عرفات جائیں گے، وہاں نہ آئیں گے ہم، کیا ہوگا؟ کچھ نہیں۔ اچھا، کپڑے کو کپڑے سے چینج بالکل کر سکتے، کیونکہ نیت چینج نہیں ہو رہی ہے۔ 2 چادریں پہننا تھا، تھوڑے میلے ہو گئے یا گرمی ہو گئی، آپ نے دیکھا اس میں پسینہ وسینہ ہوگا، تو بھائی میں دوسرا پہن لیتا ہوں، جائیے شاور لیجیے، دوسرا پہن لیجیے آپ، جیسے اکثر لوگ عرفات کو جاتے پہن لیتے ہیں نہا کر۔ تو یہ فائدہ ہوتا ہے جاننے سے کہ احرام کا کپڑا اور احرام میں فرق کیا ہے۔ عورت دل میں نیت ہے اس کی احرام کی، جی ہاں بالکل، کپڑے کوئی بھی پہنے وہ، بشرطے کہ ہم 3 شرطیں ہم نے بتا دی، کورڈ ہو، سادے ہوں، مردوں کی مشابہت نہ ہو، چلے گئی۔ اب اگر وہ کھول کر، جسے کہتے ہیں نا، یہ کھولنا نہیں، یہ باندھتے ہیں یہاں پر، یہ باندھنے کا کہاں سے لے کر آئی؟ وہ عورت کا نام پتہ کیجئے جس نے آج سے کئی سال پہلے یہ طریقہ کسی کو بتایا ہو۔ ہم اس بہن کو پوچھتے ہیں کہاں سے لے کر آ گیا مسئلہ، یہ باندھنا کیا ہے؟ یہ احرام نکل گیا، نیت ہے دل میں آپ کی، وہ کیسے ختم ہوگی؟ وہ ختم نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب عورت بھی کپڑے چینج کر سکتی ہے، کپڑے چینج کرنے سے احرام سے باہر نہیں نکلیں گے، کیونکہ احرام کا مطلب نیت ہم نے بتا دیا۔ آپ کپڑے چینج کر سکتی ہیں، آپ نہا سکتی ہیں، آپ مطلب بال آپ کے نظر عورتوں کے سامنے نظر آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں، مردوں کے سامنے ویسے بھی نظر نہیں آنا ہے زندگی بھر، وہاں مسئلہ نہیں ہے، صرف یہ باندھنے کا مسئلہ، ٹھیک ہے؟ سمجھ، جیسے آپ کو مسا کرنا ہے، آپ اوپر سے کریں، یا بالوں کے یہ اوپر کے جو کور آپ نے کیا ہے، جو بھی دوپٹہ وغیرہ پہنا ہے، اس کو ہٹا دیں، اس کے بعد آپ سر کا مسا کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو امید کے احرام کا مطلب سمجھ میں آ گیا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ میقات سے احرام باندھنا، میقات کا مطلب ہوتا ہے، میقات 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں، ایک زمانی اور ایک مکانی۔ میقات کا مطلب ہوتا ہے عبادت شروع کرنے کا وقت اور عبادت سٹارٹ کرنے کی پلیس، ٹائم اینڈ پلیس، وقت اور پلیس۔ پلیس ہو تو اس کو زمانی بولتے ہیں، وقت ہوتا ہے تو اس کو مکانی بولتے ہیں۔ وقت کیا ہے، زمان کیا ہے؟ حج کے مہینے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج کے معلوم مقرر مہینے ہیں، جن لوگوں پر حج کے مہینے میں حج فرض ہو جائے وہ رفث، بیویوں سے ہم بستری اور ہم بستری پر ابھارنے والی کوئی حرکت نہ کریں، ولا فسوق اور گناہ کے کام نہ کریں، ولا جدال فی الحج، اور حج میں لڑائی جھگڑا بھی نہ کریں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ تو حج کے معلوم مہینے کون سے؟ ذی القعدہ جو چل رہا ہے، یہ مہینہ ختم ہو رہا ہے، ذی القعدہ جو چل رہا ہے، لاسٹ ویک اس کا ہے، نہیں عفوا سوری، یہ تو ہے، اس سے پہلے والا بھی مہینہ تھا، شوال کا پورا مہینہ، ذی القعدہ کا پورا مہینہ، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، اس کو بولتے ہیں حج کے مہینے، منتھس آف حج۔ چلیے، تو یہ میقات زمانی ہے، اس میں ہی حج ہوگا۔ آپ رمضان میں حج نہیں کر سکتے، آپ محرم میں، اس کے بعد کے مہینوں میں حج نہیں کر سکتے، ذی الحجہ کے آخر دنوں میں۔ مکانی کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات مقرر کر دی، جیسے ذوالحلیفہ مدینے والوں کے لیے، جحفہ شام والوں کے لیے، ذات عرق عراق والوں کے لیے، اور قرن منازل نجد والوں کے لیے، یلملم یمن والوں کے لیے۔ پرانے نام ہیں، بعض اسی نام سے، بعض نام چینج ہو چکے ہیں، نام بدلنے سے چیز نہیں بدلتی۔
عامر خان صاحب پہلے ان کو عبد الرحمن بولتے تھے، بعد میں عامر خان ہو گیا، وہ بھی وہی ہے یہ بھی وہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مشہور صدیقی صاحب ان کا پہلے نام جو ہے فاروق تھا، اب مشہور، مثال دے رہا ہوں، نام نہیں تھے ان کے پہلے، ایسے مثال دے رہا ہوں۔ فاطمہ کا نام پہلے عائشہ تھا، بعد میں فاطمہ بولے، کچھ نہیں ہوتا، وہی عائشہ ہے وہی فاطمہ ہے۔ ذوالحلیفہ اس کو ابیار علی بھی بولتے ہیں، مدینے کا مشہور میقات۔ جحفہ اس کو رابغ بولتے ہیں، موجودہ دور میں رابغ سے احرام باندھتے ہیں۔ قرن منازل اس کو سعدیہ بولتے ہیں، تقریباً سعدیہ نام ہے اس کا۔ یلملم کیا بولتے اس کو؟ سیل الکبیر، جزاک اللہ خیر۔ یلملم جو یمن والوں کا ہے، جہاں ریاض وغیرہ کے حج یہاں سے آتے ہیں، اس کو بولتے ہیں سیل کبیر، السیل الکبیر، ٹھیک ہے۔ چلیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں اس جو عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، اس چیز کو مقرر کر دیا کہ حاجی اگر حج یا عمرے، دیکھیے بات یاد رکھنا، عمرہ اور حج یہ دونوں میں سے کسی ایک کی نیت ہو تو آپ اپنی میقات کو کراس نہیں کر سکتے وداؤٹ احرام۔ اس کے علاوہ نیت ہے، جاب کی نیت ہے، وزٹ کی نیت ہے، شادی اٹینڈ کرنے کی، یا البیک کھانے کے لیے جدہ آ رہے، آئیے وہ کھائیے، البیک کھانے کے لیے مکہ چلے گئے، کسی سے ملنے کے لیے حرم کے پاس والی بلڈنگ میں چلے گئے، آپ کو احرام باندھنا نہیں ہے، فرسٹ ٹائم بھی جائیں تب بھی، کیونکہ آپ کی نیت، آپ کا ارادہ عمرے کا حج کا نہیں ہے۔ میقات مقرر ہے، میقات سے پہلے آپ احرام باندھیں گے یا میقات پر احرام باندھیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے، جو بائی ایئر آ رہے ہیں تو جب احرام کے میقات کے لیول آپ کی ایئر کرافٹ ہوگی، اناؤنسمنٹ ہوگی کہ ہم کچھ منٹ کے بعد جو ہے ہمارا پلین، ہمارا ایئر کرافٹ جو ہے کراس کر رہا ہے میقات کو، جو نیت کر رہے ہیں، جو نیت کرنا چاہے نیت کر لیں، ہوتا ہے نا پلینوں میں، وہ آپ کر لیں۔ بائی روڈ آ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے سیل کبیر، رابغ یا سعدیہ، یا مدینہ سے اس طرف سے آنے والے جحفہ، ٹھیک ہے، یا ذات عرق جو عراق والوں کے لیے۔ چلیے، اس سے بیفور بھی باندھ سکتے ہیں، جیسے ایک آدمی بھائی جبیل سے آ رہا ہے، ایک آدمی دمام سے آ رہا ہے، ایک آدمی ریاض سے آ رہا ہے، وہ تو میقات نہیں ہے، اب وہ بائی پلین آ رہا ہے تو وہ ایئرپورٹ پر احرام باندھ کے آ جائے، بیفور باندھ سکتے ہیں، آفٹر میقات نہیں باندھ سکتے۔ You can't cross the میقات without احرام، اگر آپ کی انٹینشن جو بھی ہے وہ نیت آپ کی جو یہ ہے کہ آپ کو عمرہ یا حج کرنا ہے۔ اچھا، جدہ والے کیا کریں؟ فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمَحِلُّهُ حَيْثُ أَنشَأَ، جو میقات کے اندر رہتے ہیں وہ جہاں سے نیت کریں گے وہیں سے، یا حتی اہل مکہ من مکہ، علیہ وسلم فرمایا مکہ والے مکہ سے، جدہ والے جدہ سے، ہم واپس نہیں جائیں گے میقات کی طرف۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ چلیے، اب تمتع کرنے والے کیا کریں گے جو ریاض دمام وغیرہ سے آئیں گے؟ سوال، کیوں آ رہے جدہ؟ سمپل سوال، ہم نے اسد اللہ خان صاحب اور سفیان جابری کا نمبر دیا تھا آپ لوگوں کو پوچھنے کے لیے، دینی مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو ایسے سوالات آئے ہیں بھائی ہم ریاض دمام الخوبر جبیل وغیرہ سے آ رہے ہیں تو ہم کہاں سے احرام باندھیں؟ بھائی آپ کیوں آ رہے ہیں؟ حج کے لیے آ رہے ہیں، احرام باندھ کے آنا ہے آپ احرام باندھ کر ہی جدہ پہنچیں گے اور جائیں گے یہاں سے، جیسے کہ اب تک کی اناؤنسمنٹ یہی ہے کہ 7 تاریخ کی رات میں ہی الجابری حج کے گروپس یا اس کے علاوہ بھی جو ہیں تقریباً جائیں گے، جو ہمارے گروپ کے علاوہ ہیں وہ اپنے ذمہ داروں سے کانٹیکٹ کریں، پتہ کر لیں دوسری شرکے والے ہیں جو ہمارے انڈر میں نہیں ہیں کہ ہماری آپ کی بسیں کب نکل رہی ہیں، عموماً 7 کو نکلتی ہیں شام میں، رات میں، ٹھیک ہے۔ تو آپ جب 7 کو جائیں گے، آپ 7 کو صبح آئے، 6 کو آئیے، کبھی بھی آئیے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب آپ آئیں گے تو احرام باندھ کے آئیں گے، تمتع وغیرہ جو بھی ہم نے بتا دیا، جس کا بھی احرام آپ کو باندھنا۔ آپ آ گئے، آنے کے بعد یہاں سے بسیں، جیسے کہ اب تک کی اطلاع یہی ہے منسٹری کی جانب سے، سب کو مکہ لے جائیں، عمرہ کروائیں، سب کو کیا کریں گے؟ آپ میقات سے احرام باندھ کے آنا پڑے گا، وداؤٹ احرام جدہ نہیں آنا، کوئی بھی، ہمارا حاجی ہو یا کسی اور کا حاجی، کیونکہ سب آ رہے ہیں حج کے لیے۔ نیت کیا ہے سب کی؟ کیوں آ رہے ہیں آپ اس سال، اس مہینے میں، ابھی چند دن کے بعد کیوں آ رہے ہیں آپ؟ کیوں فلائٹ بک کی آپ نے؟ کیوں بائی روڈ آ رہے ہیں؟ حج کرنے آ رہے ہیں، تو آلریڈی نیتیں موجود ہیں، تو بغیر احرام کے نہیں آنا ہے، احرام پہن کر آنا ہے، اس کے بعد عمرہ کر لینا۔ ہاں، کسی نے پہلے عمرہ کر لیا ہے وہ الگ مسئلہ ہے، اور آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے تو ہم نے ایک Q&A کا سیشن رکھا ہے، آپ کے تمام سوالات کیسے آپ ہم تک پہنچائیں، آج رات تک آپ کو میل یا وہ واٹس ایپ گروپ میں میسج آ جائے گا ہماری ٹیم کی جانب سے، ہماری جانب سے انشاءاللہ، کہ آپ جو ہے اپنے ٹوٹل کوسچنز، ہو سکتا ہے جو کلیئر نہیں ہوئے، لیڈیز کے پاس پرسنل کوسچنز ہوتے ہیں، بعض ایسی کوسچن ہوتے ہیں، تو آپ جو ہے بے فکر رہیے، آپ لکھ کر جو ہے اپنے سوالات کو تیار کر لیجئے، اور جو آپ کو دیا جائے گا میل وغیرہ جو بھی، وہاں آپ پہنچا دیں اپنے کوسچنز کو، آنسرز انشاءاللہ 2 دن کے بعد آپ کو پورے تفصیل کے ساتھ دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی ہمارا فون اوپن ہے، میں بات کر رہا ہوں، آپ کبھی بھی، اسپیشلی مارننگ آورس میں، آپ کبھی بھی جو ہے صبح
8:30 سے لے کے 12 بجے تک آپ اپنے سوالات کر سکتے ہیں فون کر کے، اگر اس کے علاوہ بھی کوئی مسئلہ ہے جو کلیئر نہیں ہو رہا ہے آپ کا تو پریشان نہ ہو اور ٹینشن نہ لیں سوالات کی۔ آ گئے، عمرہ کر لیا، جس نے پہلے عمرہ کر لیا ہے اس کا مسئلہ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ حج کے مہینوں میں عمرہ ہو گیا، اس کے بعد جو ہے آپ 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھیں گے۔ اچھا، کوئی اب اکثر جو ہمارے حاجی آنے والے ہیں وہ 7 کو آنے والے ہیں، جیسے کہ 7 کی صبح، شام میں تو نہیں، 7 کی صبح یا دوپہر یا 6 کی رات میں آ جائیں گے۔ وہ آ کر یہاں اطمینان سے بیٹھے رہے اپنی جگہ، انشاءاللہ بسیں جیسے کہ اب تک کی اطلاع ہے، کوئی بھی فردر یوز ہوتی ہے نا منسٹری، ہم آپ کو بتاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اب تک کی اطلاع کے تابع 7 کی رات میں ہی یہاں سے لے کے جائیں گے مکہ کو انشاءاللہ، عمرہ کرا لیں گے، اور تمتع حج کرنے والے عمرے سے حلال ہو جائیں گے۔ پھر وہاں سے مینا جائیں اور 8 کی صبح مینا میں رہیں گے تو مینا میں احرام باندھیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، حج تمتع ہوگا، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایکسٹرا احرام آپ رکھنا چاہے رکھ لیں، کیا رکھنا ہے کیا نہیں رکھنا ہے اس کے لیے بھی پریشان نہ ہو۔ عامر خان جو ہے کا نمبر شاید بھیج دیا گیا یا بھیج دیا جائے گا، حج کے متعلق سروسز کے متعلق کوئی بھی چیزیں ہیں آپ ان کو پوچھیں، یہ اس کا ٹینشن لے لیں۔ چلیے، تو میقات سے احرام باندھنا ہے، اور مکہ والے مکہ سے، جدہ والے جدہ سے، باہر سے آنے والے ہم نے بتا دیا۔ چلیے، اچھا، احرام باندھنے سے پہلے کیا کرنا ہے، احرام باندھنے کے بعد کرنا ہے کیا کرنا ہے، احرام کی پابندیاں کیا۔ احرام باندھنے سے پہلے اچھا یہ ہے کہ آپ غسل کر لیں، اچھی چیز ہے، مستحب ہے، غسل کر لیں، غیر ضروری بالوں کی صفائی کر لیں، ناخن وغیرہ صاف کر لیں، اور خوشبو لگا لیں غسل کرنے کے بعد۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھنے سے پہلے یعنی نیت کرنے سے پہلے میں آپ کے جسم اطہر پر، مبارک یا جسم پر خوشبو لگاتی تھی، اور آپ کی مانگ میں جو یہاں مانگ تھی خوشبو لگاتی، اس زمانے کا خوشبو، کب؟ احرام باندھنے سے پہلے۔ تو یہ مستحب ہے، اچھا ہے، ضروری نہیں ہے کیا غسل کرنا، لیکن اچھی چیز ہے بھائی، آپ کلین ہو کر جائیے، اپنے آپ کو کلین کر دیجئے، اور آپ غسل کر لیجئے، اور عطر لگا لیجئے، مردوں کو میں خاص طور سے، ہاں آپ عطر لگائیے یہاں پر، اور فیملی ہے تو بیوی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے شوہر کو یہاں لگائیے اور یہاں لگائیے سب، ٹھیک ہے۔ چلیے، اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں، آپ اپنے معاملات کو صاف کر لیں، جو بھی معاملات ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں اس کو ادا کر دیں، ایسے نہیں کہ چلے گئے حج کرنے اور گھر کی خبر ہی نہیں ہے، بچے کہاں رہیں گے، بچے کیا کھائیں گے، بیوی کہاں رہے گی، کیا کھائے گی بیچاری، اس کا کیا مسئلہ ہے، یہ سب اپنے پرسنل امور جو ہے اس کو کلیئر، یہ ذمہ داری ہے آپ کی، یہ سارے کلیئر کر کے آپ کو آنا ہے۔ چلیے، احرام باندھنے کے بعد، احرام باندھنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ عورت کے لیے تو کچھ نہیں ہے، میں نے بتایا کچھ نہیں، جو کپڑے ہیں وہی کپڑے، میں نے کہا بیکسی، ساڑی، شلوار قمیص، اور کیا کہتے ہیں، تینوں مشہور ہیں۔ چلیے، لیکن اس کے لیے 3 شرطیں میں نے بتا دی تھی اس سیشن سے پہلے والے سیشن۔ تو طریقہ کیا ہوگا، اب آپ احرام باندھ لیں، مرد 2 چادر پہن لیے، آپ کی وائف، آپ کی اہلیہ بھی جو ہے ریڈی ہو گئی۔ عام طور پر ایک چیز مشہور ہے، احرام کی 2 رکعت نماز۔ کیا اس کا کوئی دلیل، اس کے کوئی ثبوت ہے، دلیل نہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں احرام کی 2 رکعت نماز نہیں بتائی ہے۔ آپ مجھ سے یہ مت پوچھنا فون پر یا سوال پر، مشہور ہے نا، مشہور ہونا دلیل نہیں ہے۔ ایک چیز فیم ہو جائے، جیسے پتہ نہیں صحیح ہے، لوگ کہتے ہیں چاند پہ گئے، چاند پہ گئے، چاند پہ کوئی گیا ہی نہیں، بولتے باتیں ہم سب۔ اب کورونا کو بھی بول رہے ہیں، ہم کو نہیں معلوم، ہم نہیں جاننا چاہتے۔ مشہور کوئی چیز ہو جائے، مجھے یاد ہے بچپن میں ایک چیز مشہور تھی جو میں بھی سنتا تھا، بخار آ جائے تو بند رہنا، چاول نہیں کھانا، ڈاکٹر ہوئے پتہ نہیں، ارے کیسے یہاں آؤ تو سیدھے، میری بچی کو یاد ہے بخار آیا تو کپڑے برف میں جو ہے بالکل اس میں، ارے ایک چیز فیم ہو جائے تو وہ صحیح ہونا ضروری نہیں ہوتی ہے۔ احرام کی 2 رکعت مشہور ہے، مشہور ہے، مشہور ہے، مت بولیے، حدیث ہے کوئی؟ نبی علیہ السلام نے کسی حدیث میں نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام جب احرام باندھے، آپ نے جب حج فرمایا، آپ نے ذوالقعدہ میں مسجد، کیا نام ہے اس کا، مسجد ذوالحلیفہ، ذوالقعدہ نے ذوالحلیفہ، مسجد ذوالحلیفہ پر جب آپ پہنچے تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ آپ مقدس وادی میں آئے ہیں، 2 رکعت پڑھیے۔ وہ مقدس وادی کی وجہ سے تھی، احرام کی وجہ سے نہیں تھی نماز۔ احرام کی کوئی خاص نماز نہیں ہے۔ علماء یہ کہتے ہیں ہاں کسی فرض نماز کے بعد آپ نیت کر لیں، یا تحیۃ الوضو آپ پڑھ لیں، وضو کرنے کے بعد جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد احرام پہن لیں، کوئی ایشو نہیں ہے، چلے گا، ہو سکتا ہے، لیکن خاص طور سے احرام کی کوئی 2 رکعت نماز نہیں ہوگی۔ پھر کیا کریں گے، آپ احرام پہن لیے، اب آپ بس میں بیٹھے یا پلین میں بیٹھے، میقات پہنچتے آپ نیت کر لیں۔ اب احرام کی پابندیوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ کچھ پابندیاں مرد کے لیے خاص ہیں، کچھ پابندیاں عورت کے لیے خاص ہیں،
کچھ پابندیاں دونوں کے لیے. مرد کے لیے خاص طور سے کیا ہے؟ مرد کے لیے خاص طور سے ہے پہلی چیز سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا. کیا مطلب؟ ہر وہ چیز جس میں تاگا ہو وہ نہیں. سلا ہوا کپڑا جو کپڑے کی شکل میں ہو، بنیان، انڈر گارمنٹس، ٹی شرٹس، توپ، کرتا پیجامہ، شرٹ، پینٹ وغیرہ، جس میں تاگا ہو وہ نہیں. اس کا مطلب بیلٹ پہن سکتے ہیں آپ، بیلٹ سلا ہوا، سلی ہوئی چیز نہیں ہے. دیکھیے یہ ٹرانسلیشنز ہو رہے ہیں. اصل کیا ہے ہمارے پاس؟ سورس کیا ہے ہمارا جہاں سے ہم یہ ساری چیزیں لے رہے ہیں؟ قرآن کی آیتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں. وہاں کیا ورڈ آیا ہے؟ we have to check that word. اس کا کیا میننگ ہے وہ میں اس لیے شارٹ میں بتا رہا ہوں. مخیط کا لفظ آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں مخیط پہننے سے منع کیا، جس کا مطلب ہوتا ہے وہ کپڑا جو سلا گیا ہے پہننے کے لیے. بیلٹ کیا سلا گیا ہے پہننے کے لیے کپڑا بولیں گے اس کو؟ بیلٹ کو آپ شرٹ کے جیسا پہنتے نہیں پہنتے. تو مسئلہ سلا ہوا کپڑے کا مطلب وہ کپڑا جو پہننے کے گھر سے سلایا گیا ہو، جیسے اوپر یا بلکہ اور بھی اس کی وضاحت آئی ہے. شلوار نہ پہنے، قمیص نہ پہنے، سروال، شلوار جس کو بولتے ہیں سراویل لفظ آیا ہے حدیث میں. محرم کیا پہنے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ پہنے، مطلب اس کے علاوہ پہنے. اس میں نے فرمایا لا یلبس القمیص ولا السراویل ولا برانس. حدیث میں الفاظ ہے چپکی ہوئی ٹوپیاں نہ پہنے اور قمیص نہ پہنے اور شلوار نہ پہنے. حدیث کے ورڈ سے. تو قمیص میں ساری چیزیں آئیں گی، بنین اس میں آ جائے گی، ٹی شرٹس آ جائیں گے، اوپر جو بھی پہنتے ہیں مرد نا وہ ساری چیزیں اس میں آ گئی. یہ مرد کے لیے خاص طور سے منع ہے سلا ہوا کپڑا پہننا. چلیے، اور سر کو چپکی ہوئی چیز سے کور کرنا مرد کے لیے حالت احرام میں منع ہے. چپکی ہوئی چیز، ٹوپی، غترہ، چپکی ہوئی نہیں. مطلب چپکی ہوئی کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ یہ چھت ہے اوپر، یہ چپکی ہوئی نہیں ہے. ٹینٹ ہے، بس کی چھت ہے، پلین کی چھت ہے، ٹرین کی چھت ہے، خیمے کی چھت ہے، وہ چپکی ہوئی نہیں ہے سر سے آپ کی، تو وہ اس میں نہیں آئے گی جو حدیث میں ورڈ منع ہے. اسی لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ مرد کے لیے، عورت کے لیے. چلیے، اس کے علاوہ جوتے چپل پہننا بھی منع ہے. اب اس میں تھوڑی تفصیل ہے. جوتے مطلب جو منع ہے، یہ ایک ہڈی ہوتی ہے، یہ ہڈی ہوتی ہے، یہ کور نہ ہو. ایک یہ ہڈی ہوتی ہے نا اوپر کی، دکھ رہا ہے نا؟ دکھ رہا نہیں معلوم، یہ اور یہ ہڈی ہوتی ہے، یہ دو کور نہ ہو. یاد رکھیے یہ دو چیزیں کور نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی. اب لوگ بولتے ہیں سینڈل پہن سکتے ہیں، آپ جو پہن رہے ہیں وہ دکھائیے پہلے. یہ اپنے آپ کو دیکھ، اس میں آپ نے سن لیا، ابھی چیک کیجیے آپ. یہ دو ہڈیاں، یہ سائڈ کی جو دو ہڈیاں ہوتی ہیں اور یہ اوپر کی پیر کی یہ جو ہڈی ہوتی ہے، یہ کور نہ ہو. ایڑی کی ہڈی یہ کور اگر نہیں ہے تو آپ وہ پہن سکتے ہیں، یہ منع ہے. عورت کے لیے حالت احرام میں کیا خاص طور سے منع ہے؟ نقاب پہننا منع ہے. نقاب معلوم ہے؟ اب یہ بھی سمجھانا پڑتا ہے، ضروری ہے سمجھانا. نقاب کا مطلب عام طور پر ہندوستان پاکستان سے تعلق رکھنے والی خواتین، چاہے وہ وہاں سے آئیں یا وہاں کی یہاں سے جائیں، یہ سب سمجھتی ہیں چہرے کو کپڑا لگنا منع ہے. اس لیے بیچاری بوڑھی عورتیں سردیوں میں جب حج ہوتے تھے پریشان ہو جاتی تھی، وضو کرتی تھی، سردی ہوتی تھی، کپڑا نہیں لگانا. کپڑا لگائے تو دم دینا، دم کے پیسے نہیں ہے. پہلے مشکل سے بڑے پیسے کر کے آئے، اب کہاں سے لائیں بکرے کے پیسے؟ ارے کپڑا لگنا منع نہیں ہے بہن جی، فاطمہ جی، عائشہ جی، آنٹی جی، خالہ جی. نقاب منع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقاب پہننا منع کیا. نقاب وہ ہوتا ہے، نقب کیا ہے؟ سوراخ کو. چونکہ عورت ایسی پہنتی ہے جس میں دو جو ہے اس کے وہ سوراخ ہوتا ہے، دیکھنے کے لیے، آنکھیں، نظر، راستہ دیکھنے کے لیے. چلیے، تو اس کو منع کیا گیا. کپڑا لگنا منع نہیں ہے، کپڑا لگ سکتا ہے. اب یہاں عورتیں دو غلطی کرتی ہیں. ایک یہ قصہ ختم. کیا قصہ ختم؟ پورا کور، نہ نقاب رہے نہ کپڑا رہے، ٹوٹل اوپن فیس. یہ بھی صحیح نہیں ہے، غیر میں اس کے نظروں سامنے. دوسرا کیا غلطی کرتی؟ ٹوپی پہن کے آتے ہیں بعض عورتیں، دیکھے ہوں گے آپ. یہ کیا ہے؟ فیس کور. کہاں کور ہو رہا فیس اس میں؟ پہلی بات اس میں فیس کوئی کور نہیں ہوتا ہے. اور کپڑا نہ لگے اس لیے ٹوپی پہنتی ہے، دور سے ایسے ایسے نظر آتا ہے، معلوم ہے نا؟ یہ بھی غلط. اسماء رضی اللہ تعالیٰ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، صحابیات فرماتی ہیں، حدیثیں ہیں، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کر رہی تھیں، چہرے کھلے تھے، طواف کر رہی تھیں، تو حاجیوں کا قافلہ آیا ہمارے پاس. فَسَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا عَلَى وَجْهِهَا.
کیا کیا انہوں نے؟ ہم کیا کرتی تھی، اوپر سے اپنا دوپٹہ ایسے ڈال لیتی تھی. اب یہ ناک کو، یہ گالوں کو، جس کو کلے بولتے ہیں ہمارے پاس، لگتا نہیں لگتا تو ان کو نہیں لگا. حدیث ہے. ہم کپڑا ڈال لیتی تھی اوپر. جب کپڑا آپ نے ڈالا تو ٹوپی تو نہیں پہنی ہو، تو جب کپڑا ڈالا تو لگانا ناک کو کپڑا، تو کپڑا لگنا منع نہیں ہے. منع ہوتا تو وہ لوگ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہی ہیں طواف؟ اور وہ خواتین ہماری خواتین سے زیادہ دین کو سمجھتی تھی. تو مسئلہ کلیئر ہوگا. نقاب نہیں لگانا، بہن جی، آنٹی جی، خالہ جی، پھوپھی جی، جو بھی ہے، کپڑا لگنے سے کچھ نہیں تھا. ہاتھوں میں گلاؤز پہننا بھی عورت کے لیے منع ہے. چلیے، اس کے علاوہ ہاتھوں میں گلاؤز نہیں پہنے کی حالت احرام ہے. کیا مطلب حالت احرام؟ نیت کر لی، لبیک پڑھ دی، اب اس کا خیال کرو. نقاب نہیں لگانا، ہاتھ میں گلاؤز. اس کے علاوہ مرد عورت دونوں کے لیے کچھ چیزیں منع ہیں. وہ کیا ہیں؟ ناخن نہیں نکالنا ہاتھ یا پیر کے، ٹھیک ہے، اور بال نہیں نکالنا جسم کے کسی بھی حصے کے. اچھا، ایک ایک کو سمجھاتا چلو. ناخن نہیں نکالنا، ٹھوکر لگ گئی، ناخن نکل گیا الگ ہے، نکالنا منع ہے. نکل گیا یا نکالے آپ؟ نکل گیا تو ہم کہاں بولے نکلنا منع ہے؟ نکالنا منع ہے. اور اردو آپ سمجھتی ہیں، دونوں میں فرق. بال گرانا منع ہے، گرنا منع نہیں ہے. وضو کر رہے تھے، نہا رہے تھے، اب نہائیں گے نا، تو بال گر گئے، تو گرائے یا گر گیا؟ گر گئے، گرائے نہیں. چلیے، اس کا خیال رکھیں، سمجھیے. اسی طریقے سے خوشبو استعمال کرنا منع ہے. اب خوشبو میں 50 حاجیوں کو لے کے نکلا پلین میں، 50 حاجیوں کو لے کے نکلا انڈیا سے، پھر السلام علیکم، وعلیکم السلام. یہ بریانی پتہ نہیں کیا دے رہے ہیں، یہ ایسے یہ کھا سکتے ہیں کیا صاحب؟ آپ کون؟ میں معلم، پیچھے 50 حاجی. یہ حال ہے معلم کا. اس میں خوشبو آ رہی ہے، خوشبو منع ہے. ارے یہ اردو کا مسئلہ ہے. حدیث میں طیب کا لفظ ہے، طیب کا مطلب ہوتا ہے پرفیوم. پرفیوم منع ہے، نکھا منع نہیں ہے. جو چیزوں میں البیک میں، اس میں البیک بھی ملتا، کہتا ہوں ملتا، اس سال کا نہیں معلوم ہے، وہ البیک کے چکر میں مت جائیے آپ. تو یہ جو خوشبو کی چیزیں ہیں، یہ خوشبو الگ ہے. اب اردو میں اس کو بھی خوشبو، اس کو بھی خوشبو. وہ عطر کی خوشبو یا بریانی کی خوشبو؟ بھائی وہ عطر منع ہے جو حدیث میں منع کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ آپ کے پھلوں کی خوشبو، بریانی کی خوشبو، پلاؤ کی خوشبو، مندی کی خوشبو، وہ نہیں مراد ہے. کلیئر؟ چلیے، عطر لگانا منع ہے. اچھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے بریک سے پہلے سنی، بریک ہی بولتے ہیں اس کو، بریک سے پہلے سنی. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہاں عطر لگائی اور یہاں لگایا. وہ عطر جو ہے ایسا ویسا تھا یا اصلی تھا؟ آج جو عطر بول کے عطر میں ملا کے دیتے، دودھ بول کے پانی دے دیتے، اوریجنل تھا ہوگا نا. آج کل جو عطر ہے ماشاءاللہ، آپ 100-200 ریال کے عطر جو ہے لگائیے تو خوشبو پھیلتی ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عطر لگایا احرام باندھنے سے پہلے لگایا، تو احرام باندھنے کے بعد اسمیل آئی، باندھنے کے بعد منع نہیں ہے نا، وہ منع ہے. پوائنٹ کو سمجھیں. تو باندھنے کے بعد اگر آ جائے خوشبو، نو ایشوز. حالت احرام میں آپ مت لگائی. اچھا، میں نے لگایا، کچھ نہیں لگایا. جمعہ کے دن طواف کرنے گئے تھے، عید کے دن ہم لوگ طواف افاضہ کرنے گئے، مکہ والے خوشبو لگا کر ہمارے سامنے سے گزر رہے تھے. ہم لوگ طواف افاضہ کرنے گئے تھے، میں مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے، پریکٹیکل. ایسا ہوا نہیں، ایسا ہوتا ہے. اب کیا کرنا، پریشان. اس واسطے بولتے پہلے علم حاصل کرنا. آپ نے عطر نہیں لگایا، مکہ والا توپ پر عید کے دن تھا، ماشاءاللہ بہترین خوشبو لگا کر آپ کے سامنے سے گزرا، آپ کے ناک میں خوشبو سے گئی، پکڑوں پوچھوں کہ کون سا عطر لگا کے جا رہا ہے، حج کے بعد میں بھی یہ لگا لوں. تو اب آپ کو عطر کی خوشبو ناک میں پہنچ گئی، کوئی مسئلہ نہیں. چلیے، سمجھ میں آگئی بات؟ تو چلے حالت ہے. اور کیا ہے؟ شکار کرنا منع ہے، شکاری کی مدد کرنا منع ہے، ٹھیک ہے. اور وہ ہم نے جوتے چپل پہننا جو یہ ہڈی کو ایڑی کو کور کرنے والے، وہ حالت احرام ہے. ٹخنا، ہاں ٹخنے کا. اچھا، شادی کرنا منع ہے، رشتہ کرنا منع ہے، حالت احرام. نکاح کرنا حرام ہے، ہم بستری کرنا حرام ہے. ہم بستری پر ابھارنے والی چیزیں، میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں بس میں جاتے جاتے، اور کیسا سب خیریت، یاد آ رہی؟ میری نہیں آ رہی. حالت احرام ہے بھائی. 10 تاریخ کے بعد بولو جو بولنا ہے، 8-9 کو مت بولو، عرفات جاتے ہوئے مت بولو، مینا میں مت بولو. میں کلیئر کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے. یہ منع ہے کیونکہ یہ بھی رفث میں علماء نے ذکر کیا ہے. ہم بستری اور اس پر ابھارنے والی چیزیں، خاموش بیٹھنا، عام باتیں کرو، سب ٹھیک ہے نا، کوئی تکلیف تو نہیں. اچھا، ذکر کرو، دعائیں کرو، اچھا بچوں کے لیے دعائیں کرو، عام باتیں کیجیے، وہ باتیں مت کیجیے جو ادھر طرف لے جانے والی. چلیے، تو یہ چیزیں حالت احرام میں منع ہے. اسی طریقے سے رشتہ کرنا،
مینا میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹینٹ میں بیٹھے، السلام علیکم، السلام، کہاں سے ہیں؟ وہ کراچی سے، اچھا کہاں سے ہیں؟ میں وہ فلاں جگہ سے، اچھا میرا بچہ بھی وہی رہتا ہے، آپ کا بچہ کہاں ہے؟ تو میرا بچہ آپ کی بچی، دونوں کا رشتہ پکا، حج کے بعد رشتہ پکا کر لیا خیمے میں. منع ہے یہ حالت حرام، تو اس کی بھی پابندی کیجیے. شکار کرنا، شکاری کی مدد کرنا، یہ سب بھی منع ہے. چلیے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں حج کے اعمال. اب جو ہے 8 تاریخ، 9 تاریخ، 10، 11، 12، 13، ذرا اس کے عربی کے نام ہے وہ ذہن میں رکھیں. 8 تاریخ کو یوم ترویہ کہتے ہیں، 8 ذی الحجہ. 9 کو یوم عرفہ کہتے ہیں. 10 کو یوم العید، یوم النحر کہتے ہیں. 11، 12، 13 تاریخ کو ایام تشریق کہتے ہیں. 8 تاریخ کے دن حاجی کیا کریں گے؟ احرام کی پابندیاں ہو گئیں، پہنچ گئے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اب 8 تاریخ کے دن کہاں رہیں گے؟ ہم مینا میں رہیں گے سارے حاجی انشاءاللہ. 8 تاریخ کے دن کیا کرنا ہے؟ 8 تاریخ کے دن آپ ظہر سے پہلے تک وہاں پہنچ جائیے، جو پہنچا دیا جائے گا، یا تو 7 کی رات میں بھی پہنچا دیا جائے گا حاجیوں کو، کوئی ایشو نہیں. آپ 8 کے دن صبح جو ہے احرام باندھ دیجیے، مسئلہ آپ کا ختم ہے جو میں نے بتا دیا. ظہر کی نماز اگر آپ پہلے بفور پہنچتے تو فجر تو پڑھیں گے، وہاں وقت ہوگا مینا میں پڑھیں گے. ظہر کے وقت ظہر کی نماز 2 رکعت، عصر کے وقت عصر کی نماز 2 رکعت قصر، مغرب کے وقت مغرب کی نماز 3 رکعت کیونکہ وہ قصر نہیں ہوتی. عشاء کی نماز عشاء کے وقت 2 رکعت 4 میں، اس کے بعد وتر، سو جائیں. اس کے علاوہ کیا کریں گے؟ حلال کام، علم حاصل کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، اللہ کا شکر بجا لانا، مطالعہ کرنا، یہ تمام ذکر، توبہ کرنا، استغفار کرنا، دعائیں کرنا، یہ اچھے اچھے کام کیجیے. گناہوں سے اپنے حج کو بچائیے. سگریٹ نہیں پینا، داڑھی نہیں مڈانا، وہ تو 8 تاریخ کو. اس کے علاوہ غیبتیں، چغل خوریاں، یہ وہ بیکار کی چیزیں، گالی گلوچ یا موویز دیکھنا، گانے سننا. فون ہے بھائی، اب کیا کریں گے، رات میں نیند نہیں آ رہی ہے، خیمے میں بیٹھے ہیں، ساری عورتیں سو رہی ہیں، میں تھوڑا کوئی سیریل پچھلا جو چھوٹا ہوا ہے وہ دیکھ لیتی ہوں، یا کوئی پرانے گانے ہیں وہ دیکھ. نعوذ باللہ، یہ سب کام حرام ہے. اس سے اپنے آپ کو بچائیے، حج کو بچائیے. 8 تاریخ ہو گئی، یوم ترویہ ختم. اگلا دن یوم عرفہ، بہت بڑا دن ہے جس میں جو ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں. عرفات کے میدان میں جانا ضروری ہے، ورنہ حج نہیں ہوگا، جس سے آگے ارکان میں بات آ رہی ہے. تو آپ جو ہے 8 تاریخ کو، اب دیکھیے ہم منسٹری کے انڈر میں ہیں، وہ کب لے جائیں گے، کس وقت لے جائیں گے، ہمیں نہیں پتا ہے. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عرفات میں لے جائیں گے. کس وقت لے جائیں گے یا اب تک کی کسی کو خبر نہیں، لیکن اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جب بھی وہاں پہنچیں گے، ظہر اور عصر 2 نمازوں کو ظہر کے وقت میں 2 رکعت قصر کریں، جس کو جمع قصر کہتے ہیں. جمع یعنی ظہر عصر ایک ساتھ پڑھنا، قصر یعنی 4 کو 2 پڑھنا. سمجھ رہے ہیں نا؟ چلیے، 1 اذان 2 اقامت. اگر آپ اس مسجد میں ہیں جہاں وہ مسجد کیا ہے، وہ خیف نہیں، مینا میں مسجد خیف ہے، مسجد نمرہ، ٹھیک ہے وہاں. اچھا، مینا میں مسجد خیف میں نماز پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں، آپ کو ایسے جانے بھی نہیں دیں گے پولیس والے، کیونکہ حاجی خیموں میں پڑھیں گے، مرد جماعت کے ساتھ، عورتیں اپنے ساتھ، خیموں میں نماز ہوگی. وہاں مسجد نمرہ میں جا کے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے. آپ اپنے خیموں میں ظہر کی اذان ہوگی، اقامت ہوگی، 2 رکعت نماز پڑھیں گے. اس کے بعد عصر کی نماز کی اقامت ہوگی، اسی وقت عصر کی نماز 2 رکعت. بعض لوگ 4 بھی پڑھیں گے، آپ چھوڑیے، سنت رسول یہی ہے، پیارے نبی وسلم کے ساتھ صحابہ نے قصر کی تھی، یہی صحیح ہے، یہی راجح ہے، آپ قصر پڑھیے. ہو گیا. اس کے بعد لنچ کا انتظام ہوگا، ظاہر بات ہے، کھا لیں. اب اس کے بعد دعائیں کرنا ہے سورج غروب ہونے تک. اس میں سب سے بڑی دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. کثرت سے اس کو پڑھے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا، میں نے اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں نے اس دعا کو کثرت سے پڑھا ہے، جس میں توحید کا اعلان ہے، توحید کا اظہار ہے. اور اس کے علاوہ جو چاہے آپ دعا کیجیے اللہ سے، دنیا اور آخرت کی خیر. کھڑے ہو کر افضل ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر دعائیں کرتے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. خیموں میں آپ دیکھیں گے، ہر سال ہوتا ہے، آپ خیمے میں دیکھیں گے عورتیں مرد کھڑے ہو کر بھی دعائیں کرتے ہیں. لیکن کھڑے ہونے میں اگر آپ کو تکلیف ہے یا کوئی پرابلم ہے، ویل چیئر والے ہیں وغیرہ، یا کوئی ہیلتھ ایشو ہے، آپ بالکل بیٹھ کر دعا کر سکتے ہیں. خوب دعائیں کریں. لوگوں کو نیند آتی ہے، خود سوتے ہیں، خوب کھاتے ہیں لوگ. ارے بھائی خوب مت کھائیے. بعض لوگ خالی کھاتے پیتے رہتے ہیں، بس کب مغرب ہونا، کب مزدلفہ جانا. وقت بڑا قیمتی ہے، لوگ تڑپتے ہیں، اور اس کی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الحج عرفہ، حج عرفہ ہے، اور عرفہ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، دیکھو میرے بندے دیکھو میرے بندے خستہ حال، پریشان حال آئے ہیں، مجھ سے دعائیں کرنے میں تم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے ان سب کو بخش دیا. اس دن سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کو دیکھ کر کوئی رسوا ہوتا ہے اور ذلیل و خوار ہوتا ہے تو وہ شیطان اور ابلیس ہوتا ہے. بہت بڑا دن ہے.
اس دن کو اس دن کی اہمیت کو سمجھے اور پل پل کو غنیمت سمجھے. اللہ سے خوب دعائیں کریں. ٹائم بہت ہوتا ہے, آپ نے زور اثر پڑھ لی, کھانا کھا لیا, اب مغرب تک آپ کو کئی گھنٹے آپ کے پاس ٹائم ہے, لہٰذا آپ کثرت سے جو ہے دعائیں کریں گے. اس کے علاوہ 10 تاریخ آ گئی, 10 تاریخ کے دن آپ کو کیا کرنا ہے؟ 10 تاریخ یعنی یوم النحر, یوم العید, اس دن جو ہے بڑے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں. پہلا کام کنکری مارنا ہے بڑے چمڑے کو, 7 کنکریاں مارنا ہے, وہ لے جائیں گے, آپ کو بتا دیا جائے گا, چاہے آپ کنکریاں ماریں, ہر کنکری پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آپ کہیں گے, اور 7 کنکریاں صرف ماریں گے بڑے چمڑے کو. لوگ اس کو شیطان بولتے, شیطان نہیں ہے, منجلا بڑا منجلا چھوٹا, جمرے عقبہ ہم بات کر رہے ہیں, چھوٹے اور منجلے کو چھوڑ کر جو لاسٹ والا ہوتا ہے مکہ کے سائڈ والا, تو اس کو جو ہے پہلے دن کنکریاں ماریں. اس کے بعد قربانی کرنا ہے, دوسرا کام جو تمتع اور قران والے ہیں. اور قربانی آپ نے پہلے سے پیسے دے دیے ہیں, کسی کو جیسے کہ ارینجمنٹس وغیرہ ہوتی ہیں الحمدللہ, ہمارے پاس بھی ہیں جیسے آپ کو پتا ہے, تو آپ کی قربانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. دوسری چیز, تیسری چیز بال نکالنا ہے. عورتیں جو ہے پوری چھوٹی کے بال ایک جیسے عمرے میں کرتے ہیں ویسے کریں گے اس میں حج میں. کب؟ 10 تاریخ کے دن کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ 3 کام کر لیے. چوتھا کام, سب حاجیوں کو مکہ جا کر طواف افاضہ اور سعی کرنی ہوگی. سعی وہ لوگ جنہوں نے پہلے سعی نہیں کی, جیسے کیا کہتے ہیں حج قران کرنے والے نے اگر پہلے سعی کی تو دوبارہ سعی نہیں کرے گا. حج افراد کرنے والے اگر مکہ پہنچ کر اس نے طواف قدوم کے ساتھ سعی کر لی تھی تو اب دوبارہ اس کو سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن تمتع والا عمرے کی صحیح الگ کیا, اب حج کی صحیح بھی اس کو ضروری ہے. اس کو حج کی صحیح کہتے ہیں, جو ارکان میں سے آگے بات آ رہی ہے, ابھی ختم اسی پر ہو رہی بات. تو یہ جو ہے چوتھا کام. 4 کام اس دن کرنے ہیں. افضل یہ ہے کہ ترتیب ہو, آگے پیچھے ہو تو جائز ہے, صحابہ کے عمل ہے, نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت ساری روایتیں موجود ہیں, صحابہ رضی اللہ عنہ نے آ کر کہا تھا میں نے پہلے یہ کیا, بعد میں یہ کیا, پہلے یہ کیا, آپ کا ایک ہی جواب ہوتا تھا, لا حرج لا حرج لا حرج, کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. لہٰذا 4 کام آگے پیچھے ہو تو کوئی بات. ایک تو قربانی ہے, آپ نے ذمہ داری دے دی, ختم. اب آپ کو 3 کام کرنے ہیں اگر آپ تمتع اور قران کرنے والے ہیں. پہلا کام کنکری مارنا, دوسرا کام کیا کہتے ہیں اس کو بال نکالنا, حلق کروانا, اور تیسرا کام آپ کو طواف کرنا مکہ جا کر اور سے کرنا. اس کے بعد واپس آ کر آپ کو مینا میں رکنا ہے, مکہ میں مت رکیے, آپ مینا میں قیام کیجیے. ہو گیا دن. اس کے بعد اگلا جو 2 دن ہے, کیونکہ 12 تاریخ کو ہم آ رہے ہیں, بہت سارے حاجی آنے والے ہیں, پتہ نہیں دوسری شرکوں کا کیا ہے, لیکن ہمارے ساتھ جتنے چل رہے ہیں سب 12 کی رات میں واپس آ رہے ہیں یا 12 کی شام کو آ رہے ہیں. تو 11 تاریخ 12 تاریخ ایام تشریق کہتے ہیں. اس میں 3 جمرات کو زوال کے بعد کنکریاں مارنا. زوال کا مطلب ظہر کے بعد, تقریباً ظہر کی اذان سے پہلے جو 10 منٹ کا وقت ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں زوال. اس کے بعد یعنی ظہر پڑھ کے آپ آرام سے کبھی بھی جائیے. ویسے ابھی اس سال بھی جو ہے وہ لوگ ٹائم دینے والے ہیں کہ اس زون والوں کا یہ ٹائم, اس زون والوں کا ٹائم, ہم پریشانی جو ٹائم آپ کو دیا جائے, صبح شام رات میں بھی آپ مارے, کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. 3 جمرات کو کنکریاں ماریں گے, 7 ماریں گے. پہلے چھوٹے کو ماریں گے, ہر کنکری پر اللہ اکبر کہیں گے, پھر منجلے کو ماریں گے, پھر بڑے کو ماریں گے. اور چھوٹے کو جب کنکریاں ماریں گے قبلہ رخ ہو کر دعائیں کریں گے, جتنی آپ دعائیں کرنا چاہیں. کوئی خاص دعا نہیں ہے اس میں, جیسا طواف کی چکروں میں کوئی خاص دعا نہیں ہے, صحیح کی چکر میں کوئی خاص دعا. پھر کیا کرنا, جو چاہے آپ دنیا اور آخرت کی دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں. تو چھوٹے جمرے کو کنکریاں مار کر آپ دعا کریں گے قبلہ رخ ہو کر, منجلے جمرے کو آپ کنکریاں مار کر قبلہ رخ ہو کر دعا کریں گے, اور کیا کہتے ہیں بڑے جمرے کو آپ کنکری ماریں گے لیکن دعا نہیں کریں گے. واپس آ جائیں گے, ٹینٹ میں رہ جائیں گے, اور صبح شام کا جو وقت ہے ذکر میں, عبادتوں میں اور تلاوت کلام پاک میں مصروف رکھیں گے, گناہوں سے اپنے حج کو بچا کر. 12 تاریخ کے دن بھی, جس دن ہمیں واپس آنا ہے مکہ کو طواف وداع آخری کام کرنے کے لیے, اس دن بھی ویسے ہی ہوگا. ظہر کے بعد عصر کے بعد جو بھی وقت ہوگا, جب ہم کو کہا جائے گا ہم وہی کام کریں گے جو پچھلے دن کیا تھا, یعنی 11 تاریخ کو کیا تھا. چھوٹے کو 7 جمرات کو کنکریاں مارنا, منجلے کو 7, بڑے کو 7. اس کے بعد ہم بسوں سے انشاءاللہ مکہ مکرمہ آئیں گے, اور آخری کام طواف وداع ہے. اور یہ منسس والی عورتوں کے لیے چھوٹ ہے اس کی, اگر حیض آ جائے ان ایام میں تو ایسی صورت میں جو ہے وہ طواف وداع نہیں کریں گی, اور مکہ والے بھی طواف وداع نہیں کریں گے. باقی جدہ والے غور سے سنیے, طواف وداع کر کے آئیں گے اور ہمارے ساتھ انشاءاللہ طواف وداع کر کے آئیں گے. نہیں کرنا ہے آپ کا مسئلہ, آپ جانیں, اب اللہ کو کیا جواب دیں گے. لیکن طواف وداع واجبات میں سے ہے, چھوٹ جانے پر دم واجب ہو جاتا ہے, تو طواف وداع کریں گے, واپس آ جائیں گے, حج ختم. لاسٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہے ارکان, حج کے ارکان اور حج کے واجبات اور حج کی سنتیں. ارکان 4 ہیں, ایک بھی چھوٹ جائے حج نہیں ہوگا, نیکسٹ ایئر پھر آنا پڑے گا. پیسے بہت دیے ہیں آپ نے, سوچ لیجیے. 4 کام آپ کو کرنے ہوں گے. حج کے ارکان ہے, پلرز آف دا حج. نمبر 1 احرام, یعنی نیت کرنا, حج کی نیت بسم اللہ. نمبر 2 سعی, نمبر 2 حج کی صحیح, یہ بھی رکن ہے. نمبر 3 عرفات کا وقوف, عرفات میں نہیں ٹھہریں گے حج نہیں ہوگا, یہ بات مشہور ہے لوگوں کو. نمبر 4 طواف افاضہ, اسی کو طواف حج بھی بولتے ہیں, اسی کو طواف زیارت بھی بولتے ہیں. یہ 4 کام نہیں کریں گے حج نہیں ہوگا. واجبات جو ہے 7,
میقات سے احرام باندھنا، اگر آپ میقات سے احرام نہیں باندھے تو واپس میقات جانا پڑے گا، نہیں آپ نے کہیں اور سے باندھ لیا تو آپ کو دم دینا پڑے گا۔ نمبر 2، سورج غروب ہونے تک عرفات میں ٹھہرنا، صرف عرفات میں چند گھنٹے بھی ٹھہر جائے رکن ادا ہو جائے گا، جیسے مغرب تک رک گیا اس کا نکل گیا ہو گیا اس کا، لیکن اگر وہ مغرب تک عصر تک رک کے چلا گیا تو رکن تو ادا ہو گیا، بلکہ ایک گھڑی چند وقت بھی اگر گزار لے عرفات میں اس کا حج ہو جائے گا، لیکن اگر سورج غروب تک نہیں رکے گا وہ جو کہ واجبات میں سے ہے تو اس کو دم دینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے مزدلفہ میں قیام کرنا، جو کہ ایچ بلاک میں جو ہے سارے حاجیوں کو رکھا گیا ہے اس مرتبہ، تو وہاں جو قیام کرنا ہے وہ واجبات میں سے وہ بھی چھوٹ جائے گا تو آپ کو دم دینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے ایام تشریق جو ہم نے کہا تھا 11 12 13 تاریخ یا 10 کی رات 11 کی رات 12 کی رات، اس میں جو ہے آپ مینا میں قیام کرنا یہ بھی جو ہے واجبات میں سے ہے، اور اس کے علاوہ یہ رمی الجمرات کنکریاں مارنا یہ بھی واجبات میں سے، اگر وہ چھوٹ جائیں گے تو دم دینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے حلق یا تقصیر، پورے بالوں کو جڑ سے اکھاڑ دینا، یہ مطلب حلق کروانا یہ، یا پورے بالوں کو کٹ کرنا یہ واجبات میں سے، اگر یہ بھی چھوڑ دیں گے تو آپ کو جو ہے دم دینا پڑے گا، نہیں چھوڑنا یہ بھی۔ اور آخری کام جو ہے طواف وداع ہے، یہ بھی واجبات میں سے۔ اس کے علاوہ سنتیں حج کی بہت ساری ہیں، جیسے ہم نے چند سنتیں بتا دی کہ احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا، خوشبو لگا لینا، اور چادریں پہننا، اور لبیک کثرت سے پڑھتے رہنا، اور طواف قدوم کرنا سنت میں سے ہے، اور 8 تاریخ کے دن مینا میں رکنا یہ بھی سنتوں میں سے ہے، اور اسی طریقے سے حجر اسود کو بوسہ دینا یہ بھی سنتوں میں سے ہے، اور مغرب اور عشاء کی نماز کو مزدلفہ میں ایک ساتھ پڑھنا یہ بھی سنتوں میں سے ہے، اور مشعر حرام جو مزدلفہ میں ایک جگہ ہے وہاں جا کر دعا کرنا یہ بھی سنتوں میں سے ہے، اور مرد کا اتباع کرنا، جیسے ایسے چادر نکال کے ایسے ڈالتے ہیں نا، اس کو، یہ سب سنتوں میں سے ہے، جس کا ذکر علماء کرام نے احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہے۔ یہ پوری بات حج کی ختم ہوگی آپ کے سامنے، امید کہ ساری تفصیل آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ وقت بھی ختم ہو گیا، باتیں بھی ختم ہو گئی الحمدللہ۔ اب تفصیل پوری آپ کے سامنے آ گئی، جو میں نے نوٹ کیا تھا پوائنٹس کو آپ تک پہنچا دیا، امید کہ ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی انشاءاللہ۔ اور رہی بات آپ کے کچھ سوالات کی، چاہے وہ پرسنل سوالات ہو لیڈیز کے یا جنرل حاجیوں کے سوالات ہوں، آپ کے پاس وقت ہے، آپ جو ہے اس کو جو ہے کہاں بھیج سکتے ہیں، کیسے بھیج سکتے ہیں، یہ آپ کو بتا دیا جائے گا آج رات میں، آج رات کا چاند غروب ہونے سے پہلے۔ وہ چاند جو ہے رات میں غروب ہوتا ہے 2 بجے 1:30 بجے چاند غروب ہوتا ہے، تو اس سے پہلے انشاءاللہ جو ہے آپ تک سوالات کیسے بھیجیں گے آپ، وہ بھیج دیا جائے گا آپ کو۔ آپ اپنے سوالات ریٹرن میں بھیج دیں، کل پرسوں، کب ہوگا اگلا؟ پرسوں، کل کیا ہے؟ آج کیا ہے؟ سیٹرڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے انشاءاللہ آپ کے ان تمام سوالات جو ریٹرن ہمارے پاس آئیں گے اس کا جواب آپ تک پہنچا دیا جائے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسا سوال ہے جو آپ ریٹرن نہیں ڈائریکٹ فون پر کر سکتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں تو ہماری اویلیبلٹی کو دیکھ کر آپ بالکل فون کر سکتے ہیں، اسپیشلی شام کے بجائے دن کے وقت میں جو جدہ کا ٹائم میں نے بتایا نا۔ اگر ریٹرن کے علاوہ کسی کی کوئی تشنگی ہے بھائی مجھے آپ سے 1-2 سوالات فون پر کرنے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ہمارا فون کھلا ہوا ہے آپ کے لیے، آپ جو ہے کر سکتے ہیں۔ صبح 8:30 سے لے کر صبح 8:30 سے لے کے دوپہر 12 بجے تک آپ کر لیں، الا یہ کہ کبھی آفس میں کوئی میٹنگ آ جاتی ہے، اگر میں اٹینڈ نہ کروں آپ کا فون تو یہ مت سمجھنا کہ بولے تھے اور نہیں اٹھا رہے فون، یا اس وقت میں اگر چلا بھی گیا تو پھر کسی اور آدمی سے پوچھ لینا، آپ بولنا یہ بولے تھے کہاں چلے گئے، خبر میں چلے گئے، کیا کریں گے پھر آپ، یا فون میرا گم جائے، ایسے بعض ایشوز ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے حفاظت کرنے ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ تفصیلات ہی آپ کے ساتھ میں پیش کی گئی، پریشان نہ ہو، خاص طور سے آنے میں جانے میں ساری ڈیٹیلز آپ کو دے دی جائیں گی۔ اب تک نہیں معلوم بس کہاں سے نکلے گی، ارے بھائی بے شک آپ کو گودوں میں اٹھا کے لے جائیں گے، آپ بے فکر رہیے انشاءاللہ، بس نہیں ہوگا سر پہ بٹھا کے لے کے جائیں گے، ٹینشن مت لیجیے آپ کا، آپ ہمارے حاجی ہیں، آپ اللہ کے مہمان ہیں، جو ہم اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں، ہماری پوری ٹیم اللہ سب کو جزائے خیر دے، پوری آپ کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، کوئی ٹینشن مت لیجیے۔ بعض وقت کیا ہوتا ہے پرسوں کی چیز آپ کو پرسوں بتانی ہے، آپ بولتے ہیں مجھے سیٹرڈے بتاؤ، ارے وہ ٹیوزڈے کا کھانا ہے، سیٹرڈے کیوں کھانا چاہتے ہیں؟ ٹیوزڈے کھائیے، مزہ آئے گا، بریانی دم ہونے کے بعد کھائیے، مزہ آئے گا، شروع میں کھائیے کچی اچھا نہیں ہوگا، پیٹ خراب ہو جائے گا، ہم خیال کر رہے ہیں آپ کا، پسند کیا، چائے پکنے کے بعد چائے پینے کا مزہ ہوتا ہے، ورنہ کچا دودھ ہوگا آپ کا پیٹ خراب ہو جائے گا، ہم کو اچھا نہیں لگے گا، آپ سمجھتے نہیں ہیں نا، آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، آپ کو ٹائم پر ہم وہ پوری چیز آپ کو پرووائڈ کریں گے، آپ جلد بازی سے کام نہ لیں، پریشان مت ہو، اللہ کے لیے سکون سے رہیے، بہترین وی جتنے لگانا ہے اتنا بڑا IP حج ہونے والا ہے انشاءاللہ اس سال، آپ بے فکر رہیے۔ اللہ میں تو کیا بتاؤں بھائی، سعودی حکومت، حج اور عمرہ منسٹری، وزارت داخلیہ اور بھی سارے لوگ
آپ کی خدمت، حجاج کی خدمت کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، آپ نے سنا، وقت دیا، دیکھا پورا پروگرام، دعا میں یاد رکھیے، انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا۔ کفارۃ المجلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو پڑھ لیجئے اور پروگرام کا خاتمہ، پروگرام ختم۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔